السلام علیکم۔ عظمیٰ صدیق ناول میں خوش آمدید ہے۔ ناول کا نام ہے اسکارِ جنوں میں۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط نہ ہوئی، اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ضبط کی سرخی آنکھوں میں لیے وہ عین اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں کبھی زبردستی گھسیٹ کر لایا جاتا تھا۔ مخصوص کرسی پر بیٹھے فون جیب سے نکالا تو کانوں میں مانوس لہجہ گنگنایا، چلو مسٹر ڈبل ایم اے، جلدی سے سیلفی لو۔ کرسی اس کے قریب گھسیٹ کر دھونس بھرے انداز میں حکم دیا گیا۔ اف انجی، فون نکالتے وہ خفگی سے بڑبڑایا۔ لائبریری بھی کوئی جگہ ہے سیلفی لینے کی؟ وہ جھنجھلایا، مگر سامنے پرواہ کسے تھی؟ وہ ہر تیسرے روز اسے گھسیٹ کر لائبریری لاتی، زبردستی سیلفی لیتی جو بعد میں وہ اس کے نمبر پر واٹس ایپ کر دیتا تھا۔ دنیا میں انجلین فاروق کے علاوہ کسی میں اتنی جرات نہیں تھی کہ محمد مطہر کے ساتھ کسی معاملے میں زبردستی کر سکے۔ محمد مطہر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو زبان سے زیادہ آنکھوں سے بولتے ہیں۔ اس کی ایک خاموش نگاہ اور ابرو کی جنبش سامنے والے کو حد میں رہنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ فرنٹ کیمرہ آن کرتے بائیں جانب کی کرسی کو اس نے لاشعوری طور پر فوکس کیا تھا، جب اسکرین پر سفید دوپٹہ جس کے اطراف گہرا گلابی چوڑا بن لگا تھا، سانولی مائل گندمی رنگت معصوم چہرہ جھکی پلکوں کے ساتھ پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی نگاہیں اس چہرے پر ساکت سی رہ گئی تھیں۔ کتنے غم ہیں جو سرِ شام سلگ اٹھتے ہیں، چارہ گر یہ تو نے کس دکھ کی درد بھیجی ہے۔ اس سے قبل کہ وہ انگوٹھی کے ٹچ سے اس چہرے کو محفوظ کرتا، وہ چہرہ اسکرین سے غائب ہو گیا اور اب اس کا اپنا ستا چہرہ اسکرین پر ابھر آیا تھا۔ انجلین فاروق، اس کے لبوں نے بے آواز اس نام کو پکارا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے مجرم کو ایسی سزا دوں گا کہ اس کی سانسیں بوجھ بن جائیں گی۔ اس کے لیے مرنا چاہے گا مگر موت نہیں آئے گی۔ کیمرہ آف کرتے، فون جیب میں ڈالتے وہ آندھی طوفان کی رفتار سے لائبریری سے نکلا۔ وہ ایک شاپنگ مال تھا۔ سیکنڈ فلور پر گھڑی خریدنے کے بعد شاپ سے نکلتے وہ سر جھکائے فون پر مصروف تھا، جب ساتھ چلتے شاہزین نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اپنے پیچھے آتی لڑکیوں کی طرف متوجہ کیا۔ شاید وہ جھگڑ رہی تھیں۔ یہ کس کی کالی زبان کا کرشمہ تھا؟ کوئی پھوٹے گا؟ وہ جو کوئی بھی تھی خاصے غصے میں تھی۔ میری دوسری نرم سی آواز اور مطمئن انداز سماعتوں سے ٹکرایا تو اس کے لبوں کو لاشعوری مسکراہٹ چھو گئی۔ کل کہا تھا نا مجھ سے پنگا مت لیا کرو، مگر تم کہاں سنتی ہو میری؟ اب بھگتو، خاصے مزے سے کہا گیا۔ وہ لوگ گلاس لفٹ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ میں تم دونوں کو بتا رہی ہوں، تم لوگ اپنے پیسوں سے مجھے یہ سوٹ دلاؤ گی۔ اگر تم کل آ جاتی تو میں بھائی یا پاپا سے پیسے لے لیتی، مگر تم نے مجھے ڈاج کیا۔ ہفتے کا کہہ کر تو سزا تو ملنا تھی تمہیں۔ ویسے تمہیں اگر میری کالی زبان پر یقین نہیں تو خود دیکھ لو کتنی کالی ہے۔ ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں شاہزین کا سرخ چہرہ دیکھتے اس نے ہاتھ دبا کر بٹن دبا دیا، لیکن اس سے قبل کہ دروازہ بند ہوتا، خود کو کالی زبان ثابت کرنے والی بے دہانی میں لفٹ کے دروازے سے داخل ہوئی باہر والی دونوں لڑکیاں چلائی تھیں۔ مصفا زین کا چہرہ فک ہوا، جبکہ مطہر نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی کلائی تھام کر جھٹکے سے اندر کھینچ لیا۔ سب کچھ اس قدر آنن فانن ہوا تھا کہ سب ہی کے حواس معطل ہو گئے تھے۔ اگر چند سیکنڈ کی تاخیر ہو جاتی تو وہ لڑکی دروازے میں آ جاتی۔ مطہر نے اس کی گلابی ہتھیلی کو نرمی سے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کیا، جس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں۔ پیشانی پر پسینہ پسینہ بوند بن کے نظر آ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں مس؟ زین نے تشویش سے اس لڑکی کی غیر ہوتی حالت دیکھی، مگر وہ جواب دینے کے پوزیشن میں نہیں تھی۔ بے جان ٹانگوں سے وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ مطہر نے شاہ کو اسے مخاطب کرنے سے منع کیا اور برق رفتاری سے سیڑھیوں سے اس کے دونوں ساتھی لڑکیوں کو آتے دیکھا۔ لفٹ گراؤنڈ فلور پر رکی تو وہ زین کا ہاتھ تھامے تیزی سے نکلا۔ یار، اس لڑکی کو ہماری ضرورت تھی۔ کتنی خراب حالت تھی اس کی۔ پارکنگ میں اس کے ساتھ گھسیٹتے زین نے بالآخر زبان کھولی۔ اسے ہماری نہیں، کسی اپنے دوست کی ضرورت تھی جس کے گلے لگ کر وہ اپنا ڈر خوف آنسوؤں میں بہا دیتی۔ مطہر نے گاڑی ریورس کرتے متانت و سنجیدگی سے جواب دیا۔ شاہزین نے گہری سانس لیتے اس کی طرف، یار تم بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہو، مجھے آج اندازہ ہوا۔ میرا تو دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ گیا تھا اس صورتحال پر۔ اگر تم بروقت اسے اندر نہیں کھینچ لیتے تو وہ بیچاری اف، اس نے جھرجھری لی۔ مطہر نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، اور مجھے آج معلوم ہوا تم لڑکیوں کی باتیں کتنی غور سے سنتے ہو۔ اس کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں، مجھے تو بس اس لڑکی کی معصومیت نے متوجہ کیا تھا۔ اس نے شانے اچکاتے ہوئے نرمی سے کہا، مطہر تم بہت گریٹ ہو یار، میں نے ایسا کیا کیا کہ تم مجھے گریٹ ثابت کرنے پہ تلے ہو؟ اس کے پیشانی پر لکیر ابھری۔ اسے زین کی بات بری لگی،
کیونکہ تم مجھے ابھی لنچ کرواؤ گے، اور جو تم رسٹ واچ لی ہے مجھے بہت پسند آئی ہے۔ تم نے مجھے برتھ ڈے پر گفٹ تو دینا ہی ہے، تو میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں یہی گفٹ کر دینا۔ کمال اطمینان سے کہتے اس نے مطاہر کا چہرہ دیکھا جو حیرت سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ اب ایسی مسکین صورت مت بناؤ، کنجوسی تم پر سوٹ نہیں کرتی۔ ویسے مجھے تمہاری وہ بلو والی شرٹ بھی چاہیے جو خزیمہ نے تمہیں جاب ملنے کی خوشی میں دی تھی۔ مطاہر کا پاؤں بساختہ بریک پر پڑا، گاڑی جھٹکے سے رکی۔ کیا ہوا، گاڑی کیوں روکی؟ ابھی جو چیزیں تم نے بتائی ہیں وہ کب چاہیے تمہیں؟ مطاہر نے خاصے چپتے لہجے میں پوچھا۔ سفید شرٹ کے کف موڑتے، قدرے بھی ترتیب، بال ہلکی سی شیو اور سرخ و سفید چہرے پر ہلکی سی سرخی۔ شاہزین مسکرایا۔ میری سالگرہ پر؟ وہی سالگرہ جو پرسوں گزری ہے، جس میں تم نے زبردستی سب سے گفٹس لی ہیں۔ زبردستی؟ یعنی میری سالگرہ پر تم نے خوشی سے گفٹس نہیں دیے تھے؟ زین نے مصنوعی صدمے سے اسے دیکھا، مگر مطاہر کے چہرے پر دھیمی سی مسکان دیکھ کر خود بھی مسکرا دیا کہ اس کی مسکراہٹ بھی کسی قیمتی تحفے سے کم تو نہ تھی۔ ہم شہزادے ٹھہرے اداس لمحوں کے، ہمارے حصے کا تم مسکرایا کرو۔ اگر تم سب لوگ چند لمحوں کے لیے اپنی خود ساختہ مصروفیات ترک کر سکو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حمزہ نے چبا چبا کر کہتے ہوئے سب کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا۔ حور، حفصہ اور انجلین کسی میگزین پر جھکی تھی۔ شارق، خزیمہ اور شاہزین شارق کے فون میں گھسے ہوئے تھے۔ مطاہر لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ سب نے صرف ایک سیکنڈ کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر سے مصروف ہو گئے۔ حمزہ نے اتنی عزت افزائی پر صدمے سے سب کو دیکھا اور پاؤں پٹکتا کرسی گھسیٹ کر سب سے الگ دور دروازے کے پاس جا بیٹھا۔ یا ڈبل ایم اے شاہزین مطاہر کے برابر میں صوفے پر بیٹھا۔ بولو، بنا نگاہ اٹھائے کھٹا کھٹ کی پیٹ پر ہاتھ چلاتے مصروف سے انداز میں جواب دیا، جبکہ سائقہ نے تیزی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ مطاہر، آپ نے ڈبل ایم اے کیا ہے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا تو سبھی ہنس پڑے ماں سوائے مطاہر کے۔ صاحب نے خالی لاء کی ڈگری لی ہے، خیر سے موصوف وکیل ہیں۔ زین نے مسکراتے اس کی غلط فہمی دور کی۔ ہفتہ قبل شارق اور سائقہ نورین کے ساتھ میرپور سے آئے تھے، جبکہ شاہزین شروع سے ہی پھپھو کے پاس رہتا تھا، مگر ابھی تو آپ مطاہر بھائی کو ڈبل ایم اے پکار رہے تھے۔ بول جی سائقہ، زین نے بہن کو گھورا۔ چپ کرو، تم کیا مطاہر کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ جبکہ سائقہ نے منہ پھلا کر رخ موڑ لیا۔ وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ شاہزین، مطاہر نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ میری گڑیا سے روڈلی بات کرنے کی جرم میں تمہیں صوفہ بدر کیا جاتا ہے، فوراً جگہ خالی کر دو۔ میرے پرنس یہاں بیٹھیں گے، میری پرنسس یہاں بیٹھیں گی۔ زین سعادت مندی سے اٹھ گیا، جبکہ سائقہ مسکراتے ہوئے مطاہر کے پہلو میں آ بیٹھی۔ یار، ہم لوگوں نے کچھ پلان بنایا ہے۔ حمزہ پھر سے ان کے سامنے آ رکا۔ ہم لوگوں میں کون کون شامل ہے؟ شارق نے فون جیب میں ڈالتے اس کی طرف دیکھا۔ میں اور شاہزین۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھا۔ اور پلان کیا ہے؟ انجلین نے سر اٹھایا۔ پکنک کا۔ حمزہ نے تائید طلب نگاہوں سے شاہزین کی طرف دیکھا، جس نے زور و شور سے سر کو اس بات میں جنبش دی تھی۔ میں مصروف ہوں یار، تم لوگ انجوائے کرو۔ مطاہر سنجیدہ ہوا۔ ایک تم اور تمہاری مصروفیات۔ خزیمہ نے اسے گھورا۔ مان جاؤ نا یار، حمزہ متلجہ ہوا۔ تم جانتے ہو پرسوں کیس کی ہیئرنگ ہے، مجھے کلائنٹ سے ملنا ہے، ابھی چند باتیں کلیئر کرنی ہیں۔ انجی، تم سفارش کرو نا، خزیمہ نے کہا تو انجلین کی بے ساختہ نگاہ مطاہر کی طرف اٹھی۔ وہ بھی اسی کی طرف متوجہ تھا۔ میں نہیں کر سکتی کیونکہ جانتی ہوں مطاہر واقعی میں مصروف ہے۔ تھینکس فار سپورٹنگ می، مطاہر نے مسکراتے ہوئے خلوص سے کہا تو انجلین بھی مسکرا دی۔ اوکے، اگر مطاہر نہیں جائے گا تو لڑکیوں کا جانا بھی کینسل، ہم چاروں لڑکے کچھ پلان کرتے ہیں، حمزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ لڑکیوں نے اسے گھورا۔ کس خوشی میں؟ حفصہ نے حمزہ کو گھورا۔ مطاہر کے نہ جانے کی خوشی میں نہیں بلکہ غم میں۔ خزیمہ حمزہ کی مدد کو لپکا۔ یہ آپ دونوں کا آخری فیصلہ ہے؟ حور نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ بالکل آخری، جس میں رد و بدل کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کرے ابو جانے ہی نہ دیں، انہیں کوئی کام یاد آ جائے جسے صرف حمزہ اور شاہزین ہی کر سکتے ہوں۔ حفصہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا۔ لڑکیاں اس کے انداز پر ہنس دیں، جبکہ لڑکوں نے اسے گھورا۔ تبھی فاروق لاؤنج میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر سبھی مؤدب ہو بیٹھے۔ مائیں کہاں ہیں تم لوگوں کی؟ وہ شارق اور حمزہ کے پاس آ بیٹھے۔ چاچو کی طرف، اسی لیے تو حمزہ اور شارق یہاں نظر آ رہے ہیں۔ شاہزین مؤدب ہو بیٹھا۔ اچھا ہوا تم دونوں ادھر ہی مل گئے۔ فاروق ماموں نے حمزہ اور زین کی طرف دیکھا۔ خیریت، کوئی کام تھا چاچو؟ خزیمہ کے لہجے میں فرمانبرداری کی انتہا تھی، جس پر لڑکیوں نے بمشکل ہنسی چھپائی۔ کل تم دونوں، زین اور حمزہ، یاد سے ملتان چلے جانا صبح سویرے۔ کیوں؟ دونوں کے منہ سے پھنسی پھنسی آواز میں بیک وقت نکلا تو فاروق نے انہیں گھورا۔ پچھلے ہفتے سے کہا ہوا ہے تم دونوں کو سہیل کے بیٹے کا ولیمہ اٹینڈ کرنا ہے، دماغ کہاں ہے تم دونوں کے؟ سوری چاچو، وہ دراصل حمزہ نے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتی لڑکیوں کے سرخ پڑتے چہرے دیکھے، ہم کچھ پلان کر رہے تھے، مثلاً فاروق نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ شارق، خزیمہ لوگ اگلے ہفتے چلے جائیں گے نا، تو اس لیے ہم پکنک پلان کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مگر ان کے جانے میں 5 دن باقی ہیں، 1-2 دن کے لیے ہی تو جانا ہے ملتان۔
واپسی پر کچھ پلان کر لینا، کہتے ہوئے فاروق اٹھ گئے۔ کالی زبان والی، اپنی زبان کاٹ لو۔ فاروق کے منظر سے ہٹتے ہی حمزہ نے پھاڑ کھانے والے انداز میں حفصہ کو گھورا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے کالی زبان والی کہنے کی؟ وہ تو پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئی، جبکہ باقی لوگ سوائے زین کے سبھی ان کے جھگڑے سے محفوظ ہو رہے تھے۔ سچ ہی تو کہہ رہا ہوں، تمہاری زبان ہی کالی ہے۔ ادھر تم نے بدفعل منہ سے نکالی، ادھر ماموں نے حکم صادر کر دیا۔ حمزہ نے اسے کالی زبان ثابت کرنے کے لیے مثال دی، تبھی زین بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کالی زبان والے ہوگے تم خود، حفصہ نے دانت پیسے۔ زین کی ہنسی نے اس کے غصے کو مزید ہوا دی۔ تمہیں کسی نے مینرز نہیں سکھائے؟ لڑکیوں کے لیے ایسے الفاظ نہیں بولتے؟ بھلا کیوں نہیں بولتے؟ کالی زبان والی، حمزہ نے مصنوعی معصومیت سے محفوظ ہوتے پوچھا۔ لڑکیوں کے چہرے گواہ تھے وہ ضبط کے کن مراحل سے گزر رہی ہے۔ ویسے یار ہماری لڑکیاں اتنا ریئیکٹ کیوں کر رہی ہیں، جبکہ میں نے تو سنا ہے لڑکیوں کو خاصا فخر ہوتا ہے اپنی کالی زبان پر۔ شاہزین نے متبسم لہجے میں کہتے ہوئے مطاہر کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پہ مسکان چمکی تھی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، تم معذرت کرو حمزہ، انجی نے خفگی سے کہا۔ کس خوشی میں وہ اچھلا۔ چھوڑو بھائی، کس یعنی بحث میں الجھ گئے ہو تم لوگ؟ مطاہر کو معاملہ گمبھیر ہوتا دیکھ کر ٹوکنا پڑا۔ اچھا ہے کل تم دونوں ولیمہ اٹینڈ کرو، میں کیس نمٹاتا ہوں، پھر کچھ پلان کریں گے۔ اور ہاں، لڑکیاں اس پلان میں شامل نہیں ہوں گی۔ مگر کیوں؟ حور نے خفگی سے مطاہر کی طرف دیکھا، مگر اس کی خاموش تنبیہ کرتی نگاہ دیکھ کر دبک کر بیٹھ گئی۔ لڑکے مسکرا دیے۔ یہ خالصتاً لڑکوں کا ٹرپ ہوگا، تم لوگ الگ سے کچھ سوچ لو۔ آخر تم لوگوں کا ہم سے مسئلہ کیا ہے؟ انجلین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پرائیویسی بھی کسی چڑیا کا نام ہے، شاید کبھی سنا ہو تم نے۔ خزیمہ نے انجی کی عقل پر ماتم کیا تو لڑکیاں انہیں گھورتی واک آؤٹ کر گئیں۔ انجی، مطاہر کے لہجے کی غیر معمولی احساس نے الماری کھولے کھڑی انجلین کو بے ساختہ پلٹنے پر مجبور کیا۔ کیا ہوا؟ وہ چند قدموں کا فاصلہ سمیٹتے اس کے سامنے آ رکی۔ سرمئی ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر کے ساتھ ہلکے مہندی رنگ کی ٹی شرٹ میں وہ سنجیدہ تھا۔ کچھ بات کرنی تھی؟ تم فارغ ہو؟ ہاں آ جاؤ، ایک طرف ہوتے اندر آنے کا کہا۔ عبدالاحد کون ہے؟ اندر آگے بنا کسی تہمید کے اس نے سوال کیا تو نگاہ انجلین پر تھی۔ مونگیا دوپٹہ، شرٹ اور سفید ٹراؤزر میں ملبوس انجلین کے دلکش چہرے پر ہلکی سی سرخی تھی۔ بولو انجی، عبدالاحد کون ہے؟ تم بیٹھو نا، نروس ہوتے بظاہر سنجیدگی سے کہا تو وہ سعادت مندی سے حکم کی تعمیل کرتے ٹو سیٹر پر آ بیٹھا۔ پھر سوالیہ نگاہیں اس کے چہرے پر جما دیں۔ کیمپس میں مجھ سے جونیئر ہے، مصفیٰ کا بھائی ہے، تم پوچھو گی نہیں میں اسے کیسے جانتا ہوں؟ نہیں، انجلین نے گہری سانس لی، کیونکہ میں جانتی ہوں تمہیں سب کزنز کی جاسوسی کا شوق ہے۔ اس بار قدرے اعتماد سے جواب آیا۔ بلا شبہ وہ تمام کزنز لڑکیوں میں انجلین کے ہی زیادہ قریب تھا۔ اس کی اوٹ پٹانگ باتیں بھی خلاف معمول مان جاتا تھا۔ اس قدر بے تکلفی کے باوجود وہ اس کی شخصیت سے خائف ہو جاتی تھی، جیسا کہ اس وقت ہوا تھا۔ میں اتنا فارغ انسان نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو، نہ ہی میرا تعلق جیمز بانڈ سے ہے۔ انجی کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اسے سنبھلنا پڑا تو آخر میں لہجہ شرارتی ہو گیا۔ تو پھر؟ انجلین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تب مطاہر نے ایک نوٹ پیڈ کا صفحہ اس کے سامنے رکھا تھا۔ انجلین کا چہرہ فک گیا۔ جہاں صفحے پہ انجلین عبدالاحد جگمگا رہا تھا، یہ میرے اسٹڈی ٹیبل پر پڑا تھا۔ انجلین کا سر جھکا اور ہاتھ کپ کپانے لگے۔ مطاہر اٹھ کھڑا ہوا۔ جسٹ ریلیکس، اس معاملے پر پھر کبھی بات کریں گے، ابھی میں کہیں جا رہا ہوں، آئی ایم سوری۔ مطاہر نے انجلین کا شرمندگی سے جھکا چہرہ چند پل کے لیے دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ ماموں جی شہر کی جانی پہچانی شخصیت ہے انجی۔ وہ اس کے روبرو ہوا تو ازحد سنجیدہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ بہن بیٹی جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ اکیلی نہیں جاتی، اس کے ساتھ ماں باپ کی عزت جڑی ہوتی ہے، اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ اور مان۔ یاد رکھنا، اگر ان تینوں میں سے کسی احساس کو ٹھیس پہنچے تو کچھ بھی ہو جائے، یہ چیزیں واپس نہیں آتی۔ انجلین کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتے نرم لہجے میں کہا، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ میں ابھی کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، واپسی پر اس سے ملوں گا، پھر مناسب وقت پر ماموں جی سے بات کروں گا۔ میں تمہارے بھروسے کو کبھی نہیں توڑوں گی مطاہر، انشاءاللہ۔ آنکھیں رگڑتے ہوئے اس کے لہجے میں یقین تھا۔ وہ نرمی سے مسکرا دیا، گڈ گرل۔ مطاہر نے اس کا سر تھپکا، تم کام کرو۔ وہ پلٹ کر باہر نکل گیا۔ انجلین نے مسکراتے ہوئے نم پلکوں سے اسے جاتے دیکھا۔ مصفیٰ ارم نے نوٹس بناتے اچانک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیٹرڈے کو تمہیں کون پک کرنے آیا تھا؟ بابا تھے؟ کیوں؟ مصفیٰ نے ہاتھ روکا کہا، پہلے تو تم اپنے بھائی کے ساتھ جاتی تھی۔ اس کا انداز پرسوچ تھا۔ ہاں وہ تو جاتی ہوں، دراصل ہم لوگ ادھر شہر میں ہوتے ہیں، پھپھو کی فیملی کے ساتھ۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، 8ویں 9ویں کی طالبہ ہیں، جبکہ بابا گاؤں میں ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ہفتے کو ان کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر پیر کی صبح واپسی ہوتی ہے۔ اس ہفتے پر بھائی کو کام تھا، اس لیے بابا مجھے لینے آئے تھے۔ مصفیٰ نے پوائنٹر رکھ کر تفصیل سے جواب دیا۔ تو تمہاری پھپھو کہاں ہوتی ہیں؟ وہ سعودیہ میں ہیں،
ان کی ریکویسٹ پر ہی تو بھائی یہاں رہنے پر رضامند ہوئے ہیں۔ ویسے مصفہ ارم پر پرجوش ہوئی۔ کیا ہینڈسم اور ڈیشنگ پرسنالٹی ہے انکل کی؟ سو تو ہے، مصفہ مسکرائی، پھر مصنوعی خفگی سے ارم کو گھورا۔ تمہیں میرا بھائی ہینڈسم نہیں لگتا کیا؟ ہیں تو صحیح، مگر انکل کی پرسنالٹی بہت اٹریکٹیو ہے۔ ویسے میں تمہیں کچھ بتانا چاہ رہی تھی، ضرور بتاؤ۔ میں نے 2-3 بار انجلین فاروق کو دیکھا ہے تمہارے بھائی کے ساتھ۔ ارم نے سرگوشی کی۔ مصفہ چونک گئی، بے یقینی سے ارم کی طرف دیکھا۔ کب اور کہاں؟ لائبریری میں۔ کیا تم نہیں جانتی؟ مصفہ نے سر کو نفی میں جنبش دی تو ارم اس کی ادا پر مسکرا دی۔ تم اپنے بابا اور بھائی دونوں سے یکسر مختلف ہو، ٹوٹلی یونیک مطلب میرے سینگ نکلے ہوئے ہیں؟ سینگ نہیں، ارم بے ساختہ ہنسی۔ تم بہت معصوم ہو، لیکن تمہارا بھائی ایروگنٹ لگتا ہے۔ جی نہیں، میرا بھائی بہت پولائٹ اور ڈیسنٹ ہے، مصفہ نے خفگی سے کہا۔ اتنے پیارے اور نرمی سے بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ ارم نے شانے اچکائے۔ میں نے کون سا کبھی ان سے بات کی ہے؟ تم ناراض مت ہو، چھوڑو ان باتوں کو، مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ بھائی اور انجلین فاروق، واو! مصفہ ایکسائٹیڈ ہوئی۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے، وہ ہے ہی اچھی، جوڑی بھی اچھی ہے۔ تم نے ڈریس لے لیا تھا ارم؟ مصفہ نے یاد آنے پر پوچھا۔ بھائی ساتھ گئے تھے، بتاتے ہوئے شرارتی نگاہوں سے مصفہ کا چہرہ دیکھا جو جوش و جذبات سے جگمگا رہا تھا۔ تمہیں وہ لڑکے یاد ہیں مصفہ؟ کون سے لڑکے؟ اس نے حیرت سے ارم کی طرف دیکھا۔ مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہی لفٹ والے۔ ابرو اٹھاتے انداز معنی خیز تھا۔ مصفہ کا چہرہ گلابی پڑ گیا، دائیں کلائی پہ ایک مضبوط ہاتھ کا لمس تپش دینے لگا۔ ارم نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ دیکھنے میں کیسے تھے؟ دور سے تو خاصے ہینڈسم لگ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم۔ لاشعوری طور پر کلائی کو دوپٹے سے رگڑتے اس کا لہجہ مدھم تھا۔ میں نے کون سا ان کی شکلیں دیکھی تھی؟ سچویشن اتنی آکورڈ بن گئی تھی، دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں سما جاؤں اس میں۔ وہ لمحہ جب مصفہ عبدالرحیم بے جان گڑیا کی طرح لڑکھڑا کر اس اجنبی شخص سے جا ٹکرائی تھی۔ بات ایک پل کی تھی، مگر وہ لمحہ مصفہ عبدالرحیم کی زندگی کا بدترین لمحہ تھا۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو اس سچویشن سے نکالا۔ ارم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ریلیکس، تمہیں سب سوچیں جھٹک کر اس لمحے کا شکر گزار ہونا چاہیے جب وہ شخص رحمت کا فرشتہ بن کر تمہیں موت کے منہ سے نکال لے گیا۔ وہ محسن ہے تمہارا؟ مصفہ نے گہری سانس لیتے اس سے اتفاق کیا۔ جب مطاہر نے میری روم میں آ کر تمہارا نام لیا تو ایک پل کے لیے تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ انجی نے کتاب کھولتے سرگوشی میں عبدالاحد کو بتایا تو کتاب اپنی جانب کھسکاتے وہ چونکا۔ مطاہر کون؟ پھوپھو کا بیٹا؟ عبدالاحد نے دونوں بازو میز پر ٹکاتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ چلو آج تم مجھے تفصیل سے سب گھر والوں کے بارے میں بتاؤ۔ میرے بابا اور چاچو 2 بھائی ہیں، ہم لوگ 3 بہنیں ہیں، حفصہ، میں اور حور۔ چاچو میرپور میں رہتے ہیں، ان کے 4 بچے ہیں، شارق بھائی، خزیمہ اور شاہزین۔ سب سے چھوٹی سائقہ ہے، زین ادھر ہی رہتا ہے بڑی پھوپھو کے پاس۔ وہ اپنے شوہر کے وفات کے بعد سے ہمارے ہاں رہتی ہیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، مطاہر، وکیل ہے، گھر بن گیا ہے ان کا، بس 1-1.5 ماہ تک شفٹ ہو جائیں گے۔ اور پھر زبینہ آنٹی ہیں۔ حمزہ اور شعیب بھائی 2 ہی بیٹے ہیں ان کے۔ شعیب بھائی میرڈ ہیں، ان کا 1 بیٹا ہے۔ کچھ لوگ ملازمت پیشہ ہیں، جن میں مطاہر اور شاہزین کے ساتھ شارق اور شعیب بھائی بھی شامل ہیں، جبکہ باقی لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تم میرے بارے میں نہیں پوچھو گی؟ اصولاً تو یہ ہوتا ہے، جب ایک انسان اپنا تفصیلی تعارف کرواتا ہے تو سامنے والے کو اخلاقاً اپنی تعارف کروانا پڑتا ہے۔ بہت اچھے۔ عبدالاحد نے متاثر ہونے کی اداکاری کی، پھر اس کا متبسم چہرہ دیکھا تو خود بھی مسکرا دیا۔ میری فیملی بہت مختصر ہے، ہم بہن بھائی اور بابا۔ میرے بارے میں تم جانتی ہو، بینک میں جاب کرتے ہیں، بابا گاؤں میں ہوتے ہیں اور تمہارے ہی کیمپس میں زیر تعلیم ہے میری چھوٹی بہن۔ ویکینڈ پر ہم لوگ گاؤں جاتے ہیں، یہاں پھپھو کی فیملی ہے جو اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ کیا ہوا؟ بولتے بولتے نگاہ انجلین پر پڑی تو حیرت سے پوچھا، اتنی مختصر فیملی؟ اس نے منہ پھلایا تو احد بے ساختہ ہنس پڑا۔ لائبریرین نے اسے گھورا تو معزز خوانہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہنسی ضبط کی۔ تمہیں اور کوئی جگہ نہیں ملتی ملنے کے لیے؟ لہجے میں خفگی تھی۔ جہاں انسان کم از کم بات تو ڈھنگ سے کر سکے، یہاں تو ہنس بھی نہیں سکتا۔ مجھے یہی جگہ پسند ہے، تمہیں کوئی اعتراض؟ اس کا انداز اس قدر سادہ اور استحقاق سے بھرپور تھا کہ عبدالاحد کا غصہ پل میں ہوا ہو گیا۔ نہیں، وہ نرمی سے مسکرایا۔ تمہیں میری مختصر فیملی پر اعتراض ہے، مگر میں نے تو سنا ہے لڑکیوں کا خواب ہوتا ہے ایسی فیملی کہ جس میں ساس کا ذکر نہ ہو۔ انداز شرارتی تھا۔ میں لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ انجلین سنجیدہ ہوئی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ساس سے، ماں کے دم سے تو دنیا جنت لگتی ہے۔ عبدالاحد کے مسکراہٹ سمسی چہرے پر سرخی چھا گئی۔ ماں تو اللہ کی عظیم نعمت ہے احد، جس رشتے کے لیے اپنی محبت کی مثال دی ہے وہ رشتہ تو پھر انمول ہی ہوا نا۔ تم لوگ بہت مس کرتے ہوگے نا اپنی مما کو؟ انجلین۔ عبدالاحد کا چہرہ سرخ جبکہ آنکھوں میں نمی تھی۔ انجی کو بے ساختہ اس پر ترس آیا۔ آئی ایم سوری عبدالاحد، تمہیں معذرت کی ضرورت نہیں ہے۔ پلکیں چپک کر نمی اندر اتارتے وہ پل میں سنبھل گیا۔ مجھے فخر ہے میں نے تمہیں بطور ہمسفر چنا ہے۔ وہ مسکرایا۔ تم میری ایک ریکویسٹ مانو گے؟ ریکویسٹ نہیں، عالم
پناہ حکم کیجیے۔ بیگ اور موبائل ہاتھ میں لیتے اس نے آہت کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم مصفہ کی دوست بنو گی؟ باہر آتے آہت سنجیدہ تھا۔ انجلین نے ایک پل کے لیے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں؟ بحیثیت بھابھی جب تم باضابطہ طور پر میرے گھر آؤ گی تب۔ وہ رکا۔ میری بہن بہت معصوم ہے، ماں کی کمی بھائی یا باپ پوری نہیں کر سکتے۔ میں چاہتا ہوں تم مصفہ کی دوست بن جانا میرے لیے۔ اس کے لہجے میں آج امید کے جگنو تھے۔ میں تمہاری بات ماننے کی پابند تو نہیں ہوں، آج نہ آئندہ۔ اس لہجہ چہرے کی طرح بے تاثر تھا۔ عبدالاحد کو بے ساختہ ہنسی آ گئی تو انجی نے اسے گھورا۔ تم ہنسے کیوں؟ کوئی جوک سنایا میں نے؟ نہیں بھائی، جب تم اپنی شخصیت کے برعکس کوئی بات کہتی ہو تو بہت کیوٹ لگتی ہو۔ سوری، مجھے تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ تم میری بات ماننے کی نہ آج پابند ہو اور نہ ہی آئندہ۔ انجی نے بے ساختہ نگاہیں چراتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ تم مطاہر کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی؟ عبدالاحد نے قدم اس کے پیچھے بڑھاتے نرمی سے پوچھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے میرپور گیا ہے، کہہ رہا تھا واپسی پر سب سے پہلے تم سے ملے گا۔ گڈ، میری بھی خواہش تھی تمہاری فیملی سے جلدی ملوں۔ اب اس معاملے میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا میں۔ سنجیدہ ہوا۔ اوکے، اب مطاہر کے ساتھ ملاقات ہوگی، انجلین نے سنجیدگی سے کہتے گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ عبدالاحد نے مسکراتے ہوئے سر ہلا کر خدا حافظ کہتے قدم موڑ لیے۔ مما، مجھے ایک بات شیئر کرنی ہے آپ سے۔ زین نے موبائل سے نگاہ ہٹا کر پھپھو کے بعد مطاہر کی طرف دیکھا۔ کہو۔ پھپھو نے اجازت دی تو مطاہر نے زین کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی، پھر مطاہر نے نگاہ ہٹا لی۔ آپ ماموں کی طرف گئی تھیں تو آپ کی غیر موجودگی میں نے ایک ذمہ داری لے لی ہے۔ پھپھو نے حیرت سے بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ جھجکتا انداز یہ اس کی نیچر تو نہیں تھی، وہ تو ہر بات بلا تہمت کہنے والا تھا۔ کیسی ذمہ داری؟ انہوں نے اسی انداز سے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں پھپھو۔ زین اس کی مدد کو آیا۔ جب آپ نہیں تھیں نا، آگے بولو زین۔ کیا جب میں نہیں تھی تو؟ وہ جھنجھلایا۔ اس نے ایک لڑکی کی ذمہ داری لی ہے۔ لڑکی کی ذمہ داری؟ انہوں نے بے یقینی سے بھتیجے کے بعد بیٹے کا چہرہ دیکھا جس پہ استدرائی کیفیت تھی۔ کسی خطرے کا الارم محسوس ہوئی۔ کون لڑکی؟ وہ اس کے دوست کی بہن ہے۔ کچھ فیملی ایشوز کی وجہ سے وہ اپنی بہن کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے پھپھو۔ زین نے خوشامدی انداز اپناتے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ کا بیٹا کتنا باکردار ہے کہ اس کے دوست نے اتنی اہم ذمہ داری اس کو سونپی، ورنہ خود سوچیں آج کے دور میں کون کسی پر اس قدر اعتماد کرتا ہے۔ ویسے بھی چند ماہ کی بات ہے، پھر تو وہ لے جائے گا اپنی بہن کو۔ کیوں مطاہر؟ بولتے ہوئے مطاہر سے تائید چاہی تو اس نے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ کہاں ہے لڑکی؟ آپ تو یہاں تھی نہیں، گھر میں 2 لڑکے تھے تو کیسے اسے گھر میں رکھ لیتے، اس لیے چاچو کی طرف چھوڑ آئے۔ زین نے وضاحت دی تو وہ پرسکون ہوئی۔ مطاہر بھی اب پرسکون نظر آ رہا تھا۔ نام کیا ہے اس کا؟ ماہرو۔ شاہ زین مطاہر سے قبل بول اٹھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو اسے یہاں لے آئیں، مطاہر نے ماں سے پوچھا تو وہ بے ساختہ اس سعادت مندی پر نہال ہو گئیں۔ بے ساختہ اس کی پیشانی چومی۔ مجھے آج معلوم ہوا کتنی خوش نصیب ہوں میں جسے تم جیسا بیٹا ملا۔ اور مجھ پر فخر نہیں محسوس ہوتا آپ کو؟ زین نے لاڈ سے ان کے گلے میں بازو حمائل کیے تو مطاہر اس کی چالاکی پر بے ساختہ ہنس دیا۔ بہت ڈرامے باز ہو۔ پھپھو نے اس کے سر پر پیار سے چپت لگائی۔ چلیں بھائی کی طرف۔ رہنے دیں، شام میں جائیے گا، زین نے جلدی سے کہا تو انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جب سے وہ بیچاری آئی ہے مطاہر تو ایک بار بھی نہیں ملا اس سے۔ اب یہ شام کو جائے گا آپ کے ساتھ تو مل لے گا، آخر اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ ٹھیک ہے، پھپھو مطمئن ہوئی۔ آپ بتائیں مما، اسے لے آئیں ادھر؟ مطاہر نے پھر سے پوچھا۔ ابھی نہیں، کچھ دن رک جاؤ، میں مل تو لوں اس سے، پھر سوچتے ہیں۔ ویسے بھی حفصہ اور حور انجی کے بعد کافی اداس تھیں۔ اچھا ہے بہن مل گئی انہیں۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ زین نے سر ہلاتے ہوئے اوپر اٹھایا، مطاہر کی طرف دیکھا۔ تم چل رہے ہو میرے ساتھ؟ کہاں جانا ہے؟ شعیب بھائی کی طرف۔ چلو۔ وہ اٹھا، پھر ماں کی طرف جھکا اور نرمی سے ان کی پیشانی چومی۔ شام میں تیار رہیے گا، ماموں کی طرف چلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایکسکیوز می۔ انجلین کینٹین کی طرف جا رہی تھی جب مصفہ نے تیز قدموں سے اس کے پیچھے آتے ہوئے پکارا۔ وہ رک کر پلٹی۔ السلام علیکم، میں مصفہ عبدالرحیم۔ جوش سے تمتماتے چہرے کے ساتھ ہاتھ بڑھایا۔ وہ بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ انجلین دل سے مسکرائی، پھر اس کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا۔ وعلیکم السلام انجلین فاروق، اور میں تمہیں پچھلے 4 ماہ سے جانتی ہوں، مصفہ عبدالرحیم۔ کہو تو کہیں تمہارے بارے میں تمہیں ٹھیک سے بتاؤں، شرارتی انداز میں کہا تو مصفہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ بہت خوبصورت ہنسی، معصوم سا انداز۔ دونوں ساتھ چلتے کینٹین میں داخل ہوئیں۔ تم کیا لوگی مصفہ؟ انجلین کو وہ سادہ سی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ لہجے میں نرمی تھی، روح پردان کی پہلی گفتگو تھی۔ کچھ نہیں، میں آپ کے لیے کچھ لائی ہوں۔ اس نے بیگ سے چھوٹا سا ٹفن نکالا۔ انجلین نے اشتیاق سے ٹفن کو دیکھا جبکہ مصفہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ میں بھائی کی بہن ہوں۔ کیا فضول بول رہی ہوں میں؟ سبھی
بہنیں اپنے بھائیوں کی ہی بہن ہوتی ہیں۔ کیا مشاغل ہیں تمہارے؟ انجلی نے ٹفن کھولتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس اسٹڈیز اور گھر۔ اور کچھ بھی نہیں؟ انجلین نے اس کی سرمئی پرکشش آنکھوں میں بغور دیکھا۔ اور کچھ مطلب؟ سب مصفا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ مطلب منگنی شنگنی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ گلابی پڑتے چہرے کے ساتھ وہ بہت نروس تھی۔ انجلین نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے لیا۔ اٹس اوکے، جب میں تمہاری طرف آؤں گی نا، ہم مل کر تمہارے لیے کوئی پرنس چارمنگ ڈھونڈ لیں گے۔ تم میری پسند کردہ لڑکے کو قبول کر لو گی؟ انداز شرارت سے بھرپور تھا۔ مصفا نے بھی ساختہ اس کا چہرہ دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ السلام علیکم ماموں۔ شام میں مطاہر اور شاہزین فاروق ماموں کی طرف آئے تو وہ لان میں شام کی چائے پی رہے تھے۔ صبح جب وہ شعیب کی طرف گئے تب فاروق بما فیملی بہن سے مل آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں اس وقت اکیلے ہی آئے تھے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو جوانو؟ بالکل ٹھیک۔ مطاہر نے ان کے سامنے کرسی سنبھالی۔ ذہن اندر چلا گیا۔ کہاں مصروف رہتے ہو آج کل؟ نظر ہی نہیں آتے۔ ماموں نے بھانجے کو پیار سے دیکھا۔ آپ تو جانتے ہیں ماموں، کام کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں، صرف سنڈے ہی ہوتا ہے کہیں جانے کے لیے۔ اس نے ماموں کو سر اسبات میں ہلاتے جنبش دیتے دیکھا۔ انجی سے بات ہوئی آپ کی؟ کیسی ہے وہ؟ کل بات ہوئی تھی۔ کیوں تم سے بات نہیں ہوئی؟ فاروق ماموں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ 3-4 روز سے بات نہیں ہوئی میری۔ کچھ کام سے جانا ہے بیٹے؟ آپ چلے جاؤ اندر۔ ماموں اٹھے تو سر ہلاتا مطاہر بھی مرکزی دروازے سے اندر آ گیا۔ شاہزین اور حفصہ کچھ کچن میں نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر مامی، حور اور ماروخ بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم۔ مشترکہ سلام کرتے ہوئے وہ حور کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام جناب عالی، حفصہ نے باوجہ بلند جواب دیا، جبکہ وہ حفصہ کو دیکھ کر خاصا حیران تھا۔ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے حفصہ؟ ایپرن باندھے، بالوں کو جوڑے میں لپیٹے، چہرے پہ جا بجا نہ جانے آٹا تھا یا بیسن، ہاتھ بھی دونوں لتڑے ہوئے تھے۔ آج میں ڈنر بنا رہی ہوں، اللہ رحم کرے۔ مطاہر نے جرجری لی تو مامی ہنس دی، جبکہ حفصہ نے اسے گھورا۔ تبھی ذہن چائے لیے ادھر ہی آ گیا۔ ابھی تو تم کچن کا حال دیکھو جا کر۔ یہ تمہارا ہی حوصلہ ہے یار۔ مطاہر نے ہاتھ اٹھائے۔ تم کیسی ہو؟ اچانک ہی ذہن سے بات کرتے ایک دم سے سر جھکائے میز کی سطح کو گھورتی ماروخ کو پکارا تو وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ سبھی اس کی طرف متوجہ تھے۔ جی مطلب؟ مطاہر کے لہجے سے خفگی جھلکی۔ حفصہ نے حیرت سے مطاہر کی طرف دیکھا، جبکہ ماروخ مزید نروس ہوئی۔ ہاتھ باقاعدہ کپکپانے لگے۔ ٹھیک ہوں، پھنسی پھنسی آواز میں بمشکل منہ سے نکلا۔ مامی نے حور کو چائے سرو کرنے کا اشارہ کیا، پھر حفصہ کو گھورا۔ جاؤ پہلے کچن صاف کرو، پھر اپنا حلیہ درست کرو پھوڑ لڑکی۔ جی امی، وہ سعادت مندی سے کہتی ہوئی مڑی۔ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تمہیں یہاں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ حور کے ہاتھ سے کپ تھامتے ایک بار پھر سے سوچوں کے سمندر میں غرق اس سنگی مجسمے کو مخاطب کیا۔ جی نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کل میں نے اور مما نے ان کے لیے شاپنگ کی ہے، حور نے مطاہر کو بتایا۔ ذہن آرام سے بیٹھا چائے پیتا ان کی گفتگو سن رہا تھا، پھر کپ رکھ کر ماروخ کی طرف دیکھا۔ تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ یہاں سب لوگ بہت اچھے ہیں، کوئی اتنا خونخوار نہیں کہ تم یوں کانپ رہی ہو۔ میں جاؤں آنٹی؟ ذہن کی بات نظر انداز کرتے روکھے انداز میں زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ مطاہر نے خفگی سے ذہن کی طرف دیکھا، پھر جھٹکے سے کرسی دھکیل کر اٹھا، مگر قدم بڑھانے کے بجائے دونوں ہاتھ میز پر ٹکائے اس کی طرف جھکا۔ مامی، حور اور کچن سے نکلتی حفصہ نے حیرت سے اس کا جارحانہ انداز دیکھا۔ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ زور سے بایاں ہاتھ میز پر مارا تو وہ نم آنکھوں کے ساتھ کرسی کی پشت سے چپک گئی۔ ہم جنگلی خونخوار درندے ہیں جو تمہیں کھا جائیں گے؟ چہرہ سرخ ہو رہا تھا، نگاہیں نازک سے کپکپاتے وجود پہ گڑی تھیں۔ میری طرف دیکھو اور جواب دو میری بات کا۔ اس کا بس چلتا تو شاید شوٹ ہی کر دیتا اس لڑکی کو۔ مطاہر پلیز یار، کیوں ہائپر ہو رہے ہو؟ ذہن نے کھڑے ہوتے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ مطاہر کیا ہوا ہے بیٹا؟ مامی نے پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اتنا شدید رد عمل تو اس نے زندگی میں کبھی نہیں دکھایا تھا۔ ایک انجان لڑکی پر اتنا غصہ ان کی حیرت بجاتی۔ مطاہر گہری سانس لیتے واپس بیٹھا، پھر نگاہ اٹھائے۔ ایم سوری، مامی کی طرف دیکھتے معذرت کی۔ اپنے اتنے غصے کی وجہ اس کی اپنی سمجھ سے باہر تھی۔ ریلیکس بھائی۔ اب کے مخاطب حفصہ، حور اور ذہن تھے۔ لبوں پر مسکان تھی۔ وہ لوگ قدرے پرسکون ہوئے۔ ڈرا ہی دیا تم نے تو، مامی نے اس کے سر پہ چپت لگی۔ میں کھانا بنا رہی ہوں، کھا کر جانا تم لوگ۔ اور ماروخ آپ جاؤ بیٹا کمرے میں۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، وہ جھٹکے سے اٹھ کر باہر بھاگی۔ مامی، میں ماروخ سے مل لوں؟ جاتے ہوئے اس نے مامی سے اجازت طلب کی تو وہ مسکرا دی۔ جاؤ بیٹا مل لو، مگر ایک بات۔ مطاہر ان کی طرف گھوما۔ اگر کسی کو مشکل وقت میں سہارا دیتے ہیں تو اس کی عزت نفس کو ہرٹ نہیں کرتے۔ تم نے آج بہت بری طرح اس بچی سے بات کی ہے، وہ بھی ساختہ سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ بیچاری پہلے ہی بہت پریشان ہے فیملی کرائسس کی وجہ سے، اوپر سے تمہارا رویہ۔ تم تو بہت سمجھدار بیٹے ہو۔ سوری مامی، نہ جانے مجھے کیوں غصہ آ گیا۔ کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا۔
جی سعادت مندی سے کہتے ہوئے مطاہر حور کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ رہائش پذیر تھی۔ دستک دے کر اندر داخل ہوا تو وہ سامنے ہی بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں چہرہ دیے بیٹھی نظر آئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا پلٹ جائے مگر پھر سر جھٹک کر قدم اس کی طرف بڑھا دیا۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا تو سامنے مطاہر کا وجیہہ سنجیدہ چہرہ دیکھ کر رنگ فک ہوا۔ محترم آنکھیں اور چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے بیڈ سے اتری۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کچھ نہیں، سر جھکاتے انگلیاں چٹکاتے وہ انتہائی خوفزدہ تھی۔ ماں، تبھی زین خوشدلی سے بولتے اندر آ گیا۔ مجھے معلوم تھا مطاہر صاحب نہایت خوشگوار موڈ کے ساتھ آپ کے روم میں آ گئے ہیں، اسی لیے پیچھے آنا پڑا۔ مسکراتے ہوئے بظاہر نہایت خوش اخلاقی سے کہا گیا مگر لہجے میں چھپی ملامت مطاہر نے محسوس کر لی۔ وہ غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ تبھی زین نے گہری سانس لیتے پھر سے زور و شور سے روتی لڑکی کو ترہم سے دیکھا۔ جسٹ ریلیکس بھائی، کچھ نہیں ہوگا، تم خواہ اس بیچارے سے خوفزدہ ہو۔ انداز دوستانہ تھا۔ حالات کا سامنا کرو ڈٹ کر، بھلے کے لیے ہوتا ہے، اور ویسے بھی 1-2 ماہ کی بات ہے، پھر تمہیں واپس بھجوا دے گا مطاہر۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ زین کی طرف دیکھا تو لہجہ بے یقین تھا۔ زین نے سانولی سے چہرے کو پیار سے دیکھا پھر نرمی سے مسکرا دیا۔ بالکل سچ، اب رونا مت۔ جی اچھا، چہرہ رگڑتے ہوئے بولی تو زین ہنس دیا۔ اتنی سعادت مندی بھی دکھانے کی ضرورت نہیں۔ السلام علیکم مادام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت؟ آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کیا؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی عبدالاحد کا متبسم لہجہ اور شرارتی انداز سماعتوں سے ٹکرایا تو انجلین بھی ساختہ مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے؟ میں بھی ٹھیک ہوں جناب، آپ بتائیے کیسے یاد کیا؟ عبدالاحد، انجلین نے خفگی سے پکارا۔ کیوں طنز کر رہے ہیں؟ طنز نہیں کر رہا، وہ سنجیدہ ہوا۔ بس تمہیں چھیڑ رہا تھا، تم نے خود سے کبھی کال نہیں کی اسی لیے۔ اوکے، کل مطاہر واپس آ جائے گا، اچھی بات ہے، تیار رہیے گا، وہ سب سے پہلے آپ سے ملے گا۔ آج انجلین کا طرز تخاطب مختلف تھا مگر وہ پریشانی میں محسوس ہی نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے، جگہ تم مجھے بتا دینا، میں پہنچ جاؤں گا۔ جگہ وہی ہے، انجی ہنسی تو عاد مسکرا دیا۔ بخش دو اس مقدس جگہ کو بھائی، کیوں پیچھے پڑ گئی ہو لائبریری کے، بلکہ جگہ مطاہر کو ڈیسائیڈ کرنے دو۔ سمجھا کریں، وہ جگہ منتخب کرنے کے پیچھے لاجک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ میں نے سوچا اگر آپ مطاہر کو پسند نہ آئے یا آپ کو وہ پسند نہ آئے یا کسی بات پر اختلاف ہو گیا تو آپ لوگوں کو لائبریری کے اصولوں کے مد نظر نیچی آواز میں بات کرنی پڑے گی۔ اس طرح دونوں پارٹنر پرسکون ماحول میں اپنے نظریات الگ الگ بیان کر سکتے ہیں۔ تمہیں اتنا یقین ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کریں گے؟ عبدالاحد سنجیدگی سے پوچھتے سیدھا ہو بیٹھا۔ لہجے میں عجیب سا تاثر ابھرا۔ تبھی انجلین کے فون پر کال آنے لگی۔ اس نے نمبر دیکھتے عبدالاحد سے معذرت کی۔ پھر بات کریں گے، ابھی مطاہر کی کال آ رہی ہے۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ السلام علیکم۔ کال اٹینڈ کرتے وہ بیڈ کے کنارے ٹکے۔ وعلیکم السلام، تمہیں کچھ چاہیے تو بتاؤ، صبح لیتا آؤں گا، اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، سب کچھ تو ہے میرے پاس۔ اوکے، میں صبح آ رہا ہوں، پھر ملتے ہیں، شب بخیر۔ مطاہر اس سے قبل کہ وہ کال بند کرتا انجی کے پکارنے پر رکا۔ کہو، اس وقت کال کیوں کی تھی؟ یوں ہی فارغ تھا تو سوچا تم سے بات کر لوں۔ تم نے یہ کیوں پوچھا؟ میں تو وقت بے وقت کال کرتا ہی رہتا ہوں، بس یوں ہی۔ اللہ حافظ۔ اگلی صبح وہ 7 بجے میرپور سے واپس آ گیا تھا۔ اتوار تھا اس لیے زین بھی گھر پر ہی تھا۔ تقریباً 11 بجے انجلین پھوپھو کے پورشن میں آئی تو دونوں لڑکے ٹی وی لاؤنج میں اپنے اپنے فون پر مصروف تھے۔ پھوپھو نیچے تھیں۔ وہاں سب لوگ کیسے تھے؟ انجلین نے صوفے کے دوسرے کنارے بیٹھے مطاہر کو دیکھا جو فون رکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سب ٹھیک تھے، تم سناؤ کیا ہو رہا ہے؟ بلیک ٹراؤزر بلو ٹی شرٹ میں ملبوس وہ عام دنوں کے مقابلے آج خاصا فریش محسوس ہو رہا تھا۔ بس بھائی۔ سی گرین دوپٹہ شرٹ میں وہ مطاہر کو دیکھ کر قدرے پرسکون نظر آ رہی تھی۔ بہت دن ہو گئے ہم لوگ لائبریری میں نہیں گئے، کیا خیال ہے شام میں چلیں؟ زین نے فون سے نگاہ ہٹا کر دونوں پر ایک خاموش نگاہ ڈالی۔ میں شام میں مصروف ہوں انجی۔ اس نے دوبارہ فون اٹھایا۔ میں نہیں جانتی تمہاری فضول سے مصروفیات کو۔ انجی کو غصہ آیا۔ تم شام میں چل رہے ہو میرے ساتھ اور بس، میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ زین نے اس کے درست لہجے پر بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ انجی پلیز، میں بہت مصروف ہوں، پھر کسی دن۔ تم بہت بدل گئے ہو مطاہر۔ انجلین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مطاہر نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس لڑکی کے آنسو اسے ہمیشہ کمزور کر دیتے تھے۔ انجی کیا بے وقوفی ہے؟ فون رکھتے وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم پہلے کی طرح مجھ سے مسکرا کر بات نہیں کرتے، میری بات بھی نہیں مانتے، میرے پاس نہیں بیٹھتے۔ بہتے اشکوں کے ساتھ اس کی قصور گنوائے۔ اس وقت وہ کوئی چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ اف، کیا فضول باتیں سوچتی ہو تم؟ مطاہر نے خفگی سے کہتے اس کا ہاتھ تھاما۔ رونا بند کرو، میری طرف دیکھو۔ نہیں دیکھوں گی، بہت برے ہو تم۔ انجلین نے اس کا ہاتھ جھٹک کر خفگی سے کہا تو زین ہنس دیا۔ پھر مطاہر کی گھوری پر کانوں کی لو چھوئی۔
सॉरी अंजी, प्लीज़ तुम रोना तो बंद करो। इस बार लहजा इंतहाई मतली था। अंजलि ने निगाह उठाई। दिल से सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। इसने मासूमियत से इसे हंसती मुस्कुराती सूरत बनाई। तुम ऐसा मत सोचा करो पगली, मैं तुम्हारे मामले में कभी नहीं बदलूंगा इंशाअल्लाह। तुम जानती हो पहले स्टूडेंट लाइफ थी, अब प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो गई है। खैर शाम में तैयार रहना, हम चलते हैं लाइब्रेरी। सच में, बिल्कुल सच। और शाम में दोनों लाइब्रेरी की मखसूस जगह पर मौजूद थे। जीन्स के साथ कैमल कलर की शर्ट के कफ मोड़े, सुर्ख व सफ़ेद वजिया चेहरा, ऊंचा लंबा मोहम्मद मताहिर बहुत हैंडसम लग रहा था, जबकि शॉकिंग पिंक पजामा शर्ट में अंजी खासी प्यारी लग रही थी। दरअसल तुम्हें किसी से मिलवाना है, अंजलि ने सरगोशियाना अंदाज में कदरे शर्मिंदगी से कहा तो मताहिर मुस्करा दिया। मैं जानता हूँ। अंजलि ने हैरत से इसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे मालूम? मताहिर इसकी तरफ मुतवज्जह नहीं था। उसकी निगाहों का मरकज़ गिलास वॉल से नज़र आता शख्स था। जीन्स के साथ सफ़ेद पूरी आस्तीन की शर्ट, सलीके से बने बाल, ऊंचा लंबा सांवला चेहरा। वो पहली बार देख रहा था, मगर अजनबियत महसूस नहीं हुई। बोलो मताहिर, तुम्हें कैसे मालूम? मताहिर ने गहरी सांस लेते चेहरा सीधा किया। अब इसकी पूछ दरवाजे की तरफ थी और वो चेहरा भी इसे नज़र नहीं आ रहा था। वो इसलिए कि तुम यूँ ज़रा सी बात पर रोने वाली नहीं हो, और जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम रोने वालों में से भी नहीं हो, बल्कि रुलाने वालों में से हो। अंदाज़ छेड़ने वाला था। अंजलि ने मुस्कुरा दी। ठीक है मिस्टर जेम्स बॉन्ड, अब जब तक अब्दुल अहद नहीं आते तुम सेल्फी लो। रहने दो अंजी, आज मेरा मूड नहीं। अपनी पुश्त पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस करते इसने अंजलिन को टालना चाहा। मूड की बात मत करो, डबल ए में सिर्फ सेल्फी लो, धूंस भरे अंदाज में कहते कुर्सी इसके करीब घसीटते फ़ोन उठाकर फ्रंट कैमरा ऑन किया। जबकि अकब से एक संजीदा चेहरा स्क्रीन पर उभरा तो वो चौंकी। अब्दुल अहद। तभी वो पलटा। अंजलिन झटके से उठी, मगर मताहिर ने इसकी कलाई थाम ली। अंजलिन ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। 2 कदम का फासला था। अगर उसे मुझसे मिलना होता तो कदम पीछे नहीं हटते उसके। अभी जाने दो। मगर मताहिर, वो क्यों जा रहा है? इसके लहजे में खदशा था। मैं क्या कह सकता हूँ अंजी? अरे वाह, आज तो हमारे शहजादे आए हुए हैं इस रोज़। मताहिर शाम में वापस आया तो साइम को खेलते देखकर बेसाख्ता गोद में उठाकर चूमा। किसके साथ आई हो? वो उसे गोद में लिए अंदर की तरफ बढ़ा। मामा, बाबा, आनी, फूफो। साइम ने इसके गले में बाजू हमाइल कर दिए। टीवी लाउंज में कदम रखते खुशगवार हैरत हुई। शोएब भाई, रानिया भाभी के अलावा हूर और हफ्सा भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? साइम को गोद से उतारते शोएब भाई से बगलगीर हुआ। हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ यार, कैसे हो? शोएब भाई ने इसे गर्मजोशी से लिपटाते हुए पूछा। एकदम ठीक भाभी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ मताहिर, और तुम्हारी खैरियत मालूम हो गई है? भाभी का अंदाज़ देखते वो मुस्कुरा दिया। हमारी खैरियत भी पूछ लें। हूर ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। बिल्ली, तुम तो दिन में 2 मरतबा मेरे सर पर सवार होती हो, क्या खैरियत पूछनी तुम्हारी? वो भाई के पास ही बैठ गया। फ्रेश तो हो जाऊं यार, शोएब भाई ने इसे टाई गले से निकालते देखकर कहा। इसका अंदाज नशिस्त बता रहा था वो खासी फुर्सत से इधर बैठने वाला है। इट्स ओके भाई, मेरा मूड नहीं हो रहा। इसने साइम को गोद में लिया। तभी जैन और मारूफ एक साथ अंदर आए। बमा, चाय की ट्राली। इसे हैरत हुई। तुम भी आई हो? इसने हैरानगी से पूछा। इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? सब लोग इधर आ रहे थे तो मैं इन्हें भी ले आया। वैसे भी पप्पो ने ख़ास ताकीद की थी इसे लाने की। इस रोज़ की निस्बत आज वो कदर पुरसकून नज़र आ रहा था। गुलाबी शलवार, दुपट्टा और सफ़ेद शर्ट में जिस पे गुलाबी नफीस सी कढ़ाई थी, वो झुकी निगाहों के साथ चाय सर्व कर रही थी। चाचू क्रिकेट खेलें? चाचू अभी थके हुए हैं, आप अकेले खेलो। शोएब भाई ने नरमी से बेटे को टाला तो वो गेंद लिए बाहर निकल गया। हफ्सा स्नैक सर्व कर रही थी। हफ्सा, मताहिर के लिए कॉफ़ी बना लाओ बेटा, पोपो ने कहा, क्योंकि मताहिर चाय नहीं पीता था। हफ्सा सर हिलाते किचन में चले गई। आप चीनी कितनी लेंगे भाई? नम से लहजे पर मताहिर ने बेसाख्ता गुलाबी दुपट्टे के हाले में मकई सादा से चेहरे को देखा। 1 चम्मच, शोएब ने जवाब देते भाभी की गोद से 2 माह के हमीर को लिया। तुम इधर आ जाओ मारो मेरे पास। सबको चाय देने के बाद वो अपना कप लिए कुर्सी की तरफ आगे बढ़ी तो भाभी ने इसे अपने पास बुला लिया। वो नीचे कुशन पर बैठी थीं। सर हिलाते वो उनके पास आ बैठी और कप सामने टेबल पर रख दिया। आज आप लोग डिनर हमारे साथ कीजिएगा भाभी, मताहिर ने कहा। इसे नर्म हो फ्रेंडली नेचर की मालिक रानिया अच्छी लगती थी। ज़रूर मेरे भाई, इसीलिए तो आए हैं। क्यों पोपो? तुम्हारा अपना घर है बेटे, जब दिल चाहे आओ, जो दिल चाहे करो। तभी साइम गेंद हाथ में लिए लाउंज की चौखट में नमदार हुआ। मताहिर ने उसकी तरफ देखा, मगर वो मारूफ की तरफ मुतवज्जा था, जबकि वो मुतवज्जा नहीं थी। उसकी निगाहों का मरकज़ मम्मा और भाभी थी। कप वैसे ही मेज़ पर धरा था जिससे भाप निकल रही थी। साइम के पीछे ही हफ्सा कॉफ़ी के कप के साथ अंदर दाखिल हुई। तब ही साइम ने गेंद पूरी क़ुव्वत से मारूफ की तरफ उछाली। गेंद तेज़ी से मेज़ पर रखे कप से टकराई। मारूफ का चेहरा ऐन कप की सीध में था।
کوئی گیند کی طرف متوجہ نہیں تھا، چونکہ تب جب کپ ٹوٹا، مگر اس سے قبل کپ چائے سمیت اس کے چہرے سے ٹکراتی۔ مطاہر نے پھرتی سے ہاتھ آگے کرتے اس کا چہرہ کور کیا۔ کپ ہاتھ سے ٹکرا کے گر کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ گرم چائے نے ہاتھ جلا ڈالا۔ سی کی آواز کے ساتھ ہاتھ کھینچتا سب ہی حواس میں لوٹے تھے۔ ماروک مطاہر کا سرخ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کوئی اسم تھا جو اس کی نگاہوں کو مطاہر کے چہرے سے باندھ رہا تھا۔ مطاہر تم ٹھیک ہو بیٹا؟ مما نے اس کا سرخ ہاتھ ہاتھوں میں لیا۔ میں ٹھیک ہوں مما۔ نہیں کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی؟ شعیب نے سائم کو ڈانٹا۔ چھوڑو نا بھائی، بچوں کا کیا معلوم کہ کہاں کھیلنا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ زین نے سائم کو ان کی گرفت سے آزاد کرایا۔ تم تو ٹھیک ہو نا بیٹا؟ چہرے پر چھینٹے تو نہیں آئے؟ پھپھو نے اس بار تشویش سے ماروک کو دیکھا۔ وہ گمسمٹی بیٹھی تھی، سبھی اس کی طرف متوجہ تھے۔ اس نے سر کو نفی میں جنبش دی، گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگا تھا۔ نہ جانے کیسا احساس تھا جو رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ مطاہر اٹھو بیٹا، فریش ہو کر ہاتھ پر کچھ لگا لو۔ ماں کے کہنے پر وہ اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ انجی کب واپس آ رہی ہو؟ رات کال کرتے وہ خاصا مضطرب تھا۔ ابھی دل نہیں مانتا مطاہر، تم مجھے اذیت دینا چاہتی ہو؟ میں تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتی ہوں۔ مطاہر اس کا لہجہ نم تھا۔ میری تکلیف تب ختم ہوگی جب تم خوش ہوگی۔ میں خوش ہوں مطاہر، اس کا لہجہ کرلایا۔ جھوٹ کسی ایسے شخص کے سامنے بولنا چاہیے جو آپ کو جانتا نہ ہو، جبکہ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ ریلنگ سے ٹیک لگائے نگاہیں دور تاروں بھرے آسمان پر تھیں۔ لہجہ شدت جذبات سے بوجھل تھا۔ مطاہر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے وہی ہمیں اتنا بڑا دکھ دے دیتے ہیں؟ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے انجی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو۔ انجلین کی آواز نم تھی۔ اس کے دل میں وحشتوں کا ابھرا تو پوری قوت سے ہاتھ ریلنگ پر مارا۔ تکلیف کا احساس پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ میرا دل چاہتا ہے تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے والے کو زندہ درگو کر دوں۔ انجلین اس کے لہجے کی سفاکی پر شاکڈ رہ گئی۔ مطاہر پلیز تم کچھ مت کرنا، میں کر گزروں گا۔ انجی تم جانتی ہو مجھے، تم مجھ سے کچھ نہیں کہو گے مطاہر۔ اگر کچھ ہوا تو مطاہر میں بھی مر جاؤں گی۔ انجلین کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو وہ ساکت رہ گیا۔ تمہیں اس سے اتنی محبت ہے انجلین؟ میں نہیں جانتی کتنی محبت ہے، مگر مطاہر اگر اسے کچھ ہوا تو زندہ میں بھی نہیں رہوں گی۔ تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی ہیں آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ تم یوں سات سمندر پار چھپ کر بیٹھ گئی ہو؟ اس کے ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا تھا، چہرہ سرخ اور مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ تم جانتے تو ہو خالہ مجھے کب سے بلا رہی تھی، اسی لیے تو آئی ہوں۔ انجلین فاروق، مطاہر نے اسے بولنے سے روکنے کے لیے خفگی سے پکارا۔ تم مجھ سے وہ وجہ بتاؤ جس وجہ سے تم ادھر ہو۔ نہیں بتا سکتی، میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گی وجہ۔ مطاہر پلیز مجھ سے بار بار مت پوچھا کرو، اذیت مت دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ انجلین پلیز تم رونا بند کرو، میں آئندہ کبھی نہیں پوچھوں گا، پرامس۔ ہاں پکا پرامس، آئندہ اس موضوع پر بلکہ اس انسان پر کبھی بات نہیں ہوگی۔ اب جو بھی ہوگا سوال و جواب صرف عبدالاحد سے ہوگا۔ اپنا خیال رکھنا، فی امان اللہ۔ ایسی کوئی بات جو وہ مجھے نہیں بتا سکتی تو عبدالاحد تمہیں اب زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا مجھ سے ملنے کے لیے۔ اگر جان کا بدلہ جان ہے تو پھر عزت کا بدلہ عزت۔ عبدالاحد اب تم بھی اس اذیت سے گزرو گے، تم جان پاؤ گے۔ پھپھو میں تو کہتی ہوں آپ مطاہر بھائی کی شادی کر دیں۔ حور نے چینل سر کرتے عام سے لہجے میں مشورہ دیا تو جہاں پھپھو مسکرائی زین بھی ہنس دیا۔ اس روز حور اور مارو زین کے ساتھ ادھر آئی ہوئی تھی۔ مطاہر گھر میں موجود نہیں تھا۔ چائے والے واقعے کے بعد سے وہ ماروک کے اندر مثبت تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ وہ 2 بار ان کے گھر آئی تھی لیکن دونوں بار مطاہر سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اور آج بھی وہ مصروف تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں اس وقت پھپھو، حور اور زین کے ساتھ وہ بھی موجود تھی۔ کہہ تو ایسے رہی ہیں جیسے شادی نہیں، یہ گلی کی نکڑ سے ٹماٹر لانے کی بات کر رہی ہو۔ ویسے بات تو ٹھیک ہے حور کی، پھپھو نے متبسم لہجے میں کہتے حور کو دیکھا۔ تمہاری نظر میں ہے کوئی لڑکی حور؟ نہ جی توبہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ صاحب کے موڈ کا کچھ پتہ چلتا ہے؟ نہ جانے کیسی لڑکی ان کی آئیڈیل ہوگی، شاہ زین کو ان کی پسند معلوم ہوگی۔ آپ بتائیں کیسی لڑکی چاہیے انہیں؟ تینوں خواتین نے زین کی طرف دیکھا جس نے لالمی سے شانے اچکائے۔ ہمارے اس معاملے میں کبھی بات نہیں ہوئی۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ تم دونوں نے کبھی اس موضوع پر بات ہی نہ کی ہو۔ پھپھو کے لہجے سے بے یقینی عیاں تھی۔ اتنی گہری دوستی اور اتنی لاعلمی، سچ میں پھپھو اس نے کبھی بھی اس موضوع کو ڈسکس نہیں کیا۔ مقام حیرت ہے، حور بڑی بڑبڑائی جبکہ ماروک مسکرا دی۔ زین نے بے ساختہ اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ آپ بتائیں کیسی بہو چاہیے آپ کو؟ میری خواہش تو انجلین کی تھی۔ پھپھو نے گہری سانس لی جبکہ زین اور ماروک نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے بات کی تھی مطاہر سے مگر اس نے صاف منع کر دیا۔ اتنی ذہنی ہم آہنگی کے باوجود اس کا انکار ابھی تک مجھے ہضم نہیں ہوا۔ پھپھو کا لہجہ بے یقین سا تھا۔ تو آپ خود مطاہر بھائی سے ان کی پسند پوچھ لیں۔
شاید ان کی کوئی پسند ہو۔ فون نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ پھپھو کی پھر سے سوالیہ نگاہیں شاہزین کے چہرے پر ٹک گئیں تو وہ جھنجھلا گیا۔ سچ میں مجھے نہیں معلوم پھپھو، آپ کا بیٹا میرے ساتھ کبھی ایسی گفتگو نہیں کرتا۔ انداز خفگی سے بھرپور تھا۔ پھپھو مسکرا دی۔ معروف نے سر جھکا لیا۔ آپ خود ہی پوچھ لیجیے گا اس سے۔ تبھی سلام کرتے مطاہر اندر داخل ہوا۔ آج کل زیادہ ہی چکر لگنے لگے ہیں تم لوگوں کے۔ ہماری طرف ایک نظر جھکے سر کو دیکھتے وہ حور سے مخاطب ہوا۔ آپ کو کوئی اعتراض؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شانے اچکاتے پلٹا مگر شاہزین نے کلائی تھام کر اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ سنبھل کر بیٹھتے اس نے حیرت سے شاہزین کا چہرہ دیکھا۔ فساد کی جڑ؟ تم ہی بتاؤ، تم نے کبھی شادی کے لیے مجھ سے بات کی ہے؟ شادی کے بارے میں گفتگو کی ہے ایسی کوئی؟ نہیں تو؟ وہ حیران ہوا۔ کبھی بھی نہیں، ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ معاملہ ڈسکس ہوتا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ تمہیں؟ وہ ہنوز حیران تھا۔ پھپھو آج یقین آیا آپ کو؟ شاہزین کا انداز شکایتی تھا۔ ہاں میرے باپ، معاف کر دو۔ پھپھو ہنس دیں۔ اس صدی کے عجوبے ہی ہو تم دونوں، ورنہ کیا میں نہیں جانتی آج کل کے لڑکوں کا آخر معاملہ کیا ہے؟ مجھے بھی کوئی سمجھائے گا؟ مطاہر نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ تبھی پانی کا گلاس نگاہوں کے سامنے آیا تو مطاہر کے ساتھ پھپھو، حور اور شاہزین بھی ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئے۔ سرخ اور سرمئی پرنٹڈ دوپٹہ، سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ سرخ شرٹ تھی۔ تھینکس۔ گلاس لیتے نگاہوں کا زاویہ بدل کر ماں کا چہرہ دیکھا جہاں سوج کی پرچھائی لہرا رہی تھی۔ آپ کی شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈنی ہے؟ آپ بتائیے کیسی لڑکی ہونی چاہیے؟ فون نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے کہا تو اس نے ماں کی طرف دیکھا جن کی نگاہوں میں بھی یہی سوال تھا۔ شاہزین نے چڑھانے والے استہزائیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی مگر سامنے مطاہر تھا۔ گلاس ٹیبل پر رکھا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، پھر اطمینان سے حاضرین محفل کے تاثرات ملاحظہ کرتے گلا کھنکارا۔ میرا آئیڈیل؟ نگاہیں خلا میں جمائیں، انداز پرسوچ تھا۔ مجھے صحت مند لڑکیاں پسند ہیں، لڑکی کمزور سی بالکل نہ ہو۔ پہلی بات پر ہی پھپھو، زین اور حور کے منہ کھل گئے بے یقینی سے جبکہ معروف کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می یار، تمہیں صحت مند لڑکیاں اچھی لگتی ہیں؟ شاہ نے بے یقینی سے پوچھا تو مطاہر نے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ بالکل، کمپلیکشن میرا جیسا ہی ہونا چاہیے، مجھ سے فیئر ہو تب تو اور بھی اچھا ہوگا۔ اگلی خاصیت پر پھپھو کی آنکھیں بیٹے کے چہرے پہ جیسے گڑ سی گئیں۔ مجھے سانولی گندمی رنگت پسند نہیں۔ کمال بے نیازی تھی۔ تم سے بھی فیئر کمپلیکشن؟ شاہزین نے دانت پیسے۔ یوں کہو پھیکا شلجم چاہیے۔ اب تم بلا وجہ ناراض ہو رہے ہو، میں تو اپنا آئیڈیل بتا رہا ہوں، وہ بھی آپ لوگوں کی فرمائش پر۔ ماں کے بعد حور کا چہرہ دیکھا۔ ہائی کوالیفائڈ ہونی چاہیے، یہ ایف اے بی اے میری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کہتے ہوئے اٹھا۔ اور بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جاتے جاتے رک کر پلٹا۔ نام بھی بتا دیتے؟ حور نے خفگی سے کہا۔ اسے نہ جانے کیوں مطاہر کے خیالات سے دھچکا پہنچا تھا۔ اس کا تو خیال تھا کہ محمد مطاہر کو خوبصورتی سے زیادہ خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے، مگر اسے اب افسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھی آخر اسی زمانے کا لڑکا تھا جہاں روشنیوں کی چکا چوندھ آنکھوں کے ساتھ دل کو لبھاتی ہے۔ نام؟ اس نے پرسوچ نگاہوں سے حور کو دیکھا۔ جو بھی ہو مگر میم سے شروع ہونے والا نام نہیں ہو، کیونکہ میرے نام میں ڈبل ایم موجود ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ٹرپل ایم کچھ خاص تاثر قائم کرے گا۔ انجوائے کرو تم، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ابھی تم باہر جو بھی کہہ کر آئے ہو اس میں کتنے فیصد سچ ہے؟ جب مطاہر فریش ہو کر واش روم سے نکلا تو زین پہلے سے کمرے میں موجود تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا زین سنجیدگی سے کہتے اس کے سامنے آ رکا۔ مطاہر نے تولیے سے بال رگڑتے اس کا چہرہ دیکھا۔ 1% بھی نہیں۔ بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے اسے اطمینان سے جواب آیا۔ زین ایک دم چپ ہوا، پھر دانت پیسے۔ میرا دل چاہتا ہے تمہیں خاص لڑکوں والی گالیاں دوں تو دے دو، میں نے کب منع کیا ہے؟ کلون اسپرے کرتے اس کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ زین نے اسپرے اس کے ہاتھ سے چپٹا۔ دے تو دوں گا گالیاں، مگر کیا کروں گا؟ تمہارا نام مجھے ایسا نہیں کرنے دیتا، یاد رکھو۔ جو آج تک میں نے تمہیں عزت دی ہے نا، تو وہ صرف تمہارے پاکیزہ نام کی وجہ سے، ورنہ تمہاری یہ اوقات تو گالیوں والی ہے۔ تم بتاؤ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ بیڈ پر نیم دراز ہوتے سکون سے زین کا بے سکون چہرہ دیکھا۔ مجھے ہیلدی لڑکیاں پسند ہیں، زین نے دانت پیستے ہوئے دہرایا۔ رنگ بہت گورا اور مائلی رنگت نہ ہو اور ہائی کوالیفائڈ ہو لڑکی۔ تمہیں اتنی ساری کوالٹیز ایک ہی لڑکی میں؟ کہہ تو رہا ہوں یار، وہ سب غلط بیانی تھی۔ اہم سوال یہ کہ تم جیسے اسٹریٹ فارورڈ بندے کو غلط بیانی کرنے کی ضرورت آخر پیش کیوں آئی؟ اس بار زین نے قدرے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں سچ میں کیسی لڑکی پسند ہے؟ مطاہر گہری سانس لیتے سیدھا ہو بیٹھا۔ رخ آئینے کی طرف تھا۔ اس نے زین کے عکس پر نگاہ جمائی۔ تھوڑی دیر قبل جب اس لڑکی نے میرے سامنے پانی کا گلاس کیا تو مما کے چہرے کا رنگ ایک دم فک ہوا تھا۔ زین، میں اپنی مما کو دکھ نہیں دے سکتا، اس لیے وہ تمام باتیں کہیں جو کبھی میرے لاشعور میں بھی نہیں تھی۔ وہ لڑکی اسمارٹ ہے، BA تک مکمل نہیں، رنگت بھی سانولی اور اس کا نام بھی میم سے شروع ہوتا ہے، اس لیے مجھے وہ سب کہنا پڑا تاکہ مما کے ذہن میں جو خیال ابھرا تھا وہ فوراً زائل ہو جائے۔
تکی تکی سی سانس خارج کرتے اس نے سر جھکا لیا۔ شاہزین نے نرمی سے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا تو مطاہر پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ تم جب ایسے مسکراتے ہو تو میرا دل ڈوب جاتا ہے مطاہر، پلیز یوں مت مسکرایا کرو۔ آخر کس چیز کی کمی ہے تمہاری زندگی میں جو تمہیں مسکرانے بھی نہیں دیتی؟ باپ کی۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ زین نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ باپ؟ زین کو اپنی ہی آواز اجنبی لگی۔ ہاں باپ کی۔ نہ جانے زین مجھے کیوں یہ محسوس ہوتا ہے جیسے میرے بابا ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ تم شاید یقین نہ کرو مگر ان کی موجودگی کا اتنا پاورفل احساس ہے جو مجھے ہمیشہ حصار میں لیے رکھتا ہے۔ حالانکہ ان کی لحد پر بھی ہمیشہ جاتا ہوں، مٹی کو دیکھتا ہوں، پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ میرے پاس نہیں۔ تم اتنا مس کرتے ہو انکل کو؟ ہاں، اس نے سچائی سے اعتراف کیا۔ پھر زین کا چہرہ دیکھا جو بہت پیار سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کم آن یار، اتنے پیار سے دیکھ رہے ہو کیا ہی کوئی لڑکی دیکھتی ہوگی۔ وہ بے ساختہ ہنسا تو زین بھی مسکرا دیا۔ بہت ظالم انسان ہو تم یار، کبھی تو موقع دو کسی کو اپنے اس حسین مکھڑے کو دیکھنے کا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ میں باز آیا، معاف کر دو۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ مطاہر، شاہزین نے سنجیدگی سے کہا، جیسا کہ تم نے ابھی پھپھو کی فیلنگز بتائیں پھر تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا، انہیں بہت دکھ ہوگا۔ میں دکھ کی وجہ ہی ختم کر دوں گا زین، اور وہ بھی بہت جلد۔ کیا مطلب؟ مطلب سب کو اپنی اصل کی طرف لوٹا دوں گا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می مطاہر، تم ایسا بھی کر سکتے ہو؟ میں اپنی ماں کو دکھ نہیں دوں گا شاہزین، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ پلیز جبین میری مدد کرو۔ یہ منگنی نہیں کر سکتی میں، سارا نے سوتے چہرے کے ساتھ بہن کے ہاتھ تھامتے متلجی لہجے میں درخواست کی۔ میں کیا کر سکتی ہوں سارا؟ جبین کے لہجے میں بے بسی بول رہی تھی۔ تم پاپا سے کہو مجھے زمینداروں میں شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں۔ وہ اٹھ کر پاپا کے روم میں آ گئی۔ میں آ جاؤں؟ پاپا دستک دیتے اندر جھانکا تو وہ کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ آ جاؤ بیٹا۔ انہوں نے کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے بیٹی کا چہرہ بغور دیکھا، تبھی فاروق بھی ادھر ہی آ گئے۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی پاپا، فاروق نے کہا۔ ہاں کہو۔ آپ نے سارا کا رشتہ محمد اویس کے ساتھ طے کر دیا؟ ہاں، بتایا تو تھا تم لوگوں کو۔ انہوں نے اطمینان سے بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ پلیز آپ انکار کر دیں۔ کیوں کروں انکار؟ کیونکہ سارا فیوڈل فیملی میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ وہ لوگ روایتی قسم کے زمیندار نہیں ہیں، گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں۔ سارا خوش رہے گی۔ عبدالرحیم اور اویس دو ہی بھائی ہیں اور ایک بہن ہے، ماں ہے نہیں، بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ باپ ہے، مختصر سی فیملی، اس کے علاوہ کیا چاہیے ہوتا ہے کسی لڑکی کو؟ لڑکا خوبصورت، پڑھا لکھا اور باکردار ہے، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ سب باتیں درست، مگر اس کے باوجود آپ انکار کر دیں۔ فاروق کا انداز ہٹیلا تھا۔ حیا صاحب نے خفگی سے بیٹے کو دیکھا۔ میں زبان دے چکا ہوں عبدالخالق کو، اور مرد زبان سے مکرا نہیں کرتے۔ جاؤ اور شادی کی تیاری کرو۔ اب منگنی کے بجائے ڈائریکٹ شادی ہوگی، اور جسے اس فیصلے سے اعتراض ہو وہ اس گھر سے جا سکتا ہے۔ انہوں نے دو ٹوک کہا۔ فاروق اور جبین مایوس لوٹ آئے۔ 2 ہفتے ہو گئے تھے اسے انجلین فاروق کو دیکھے۔ وہ یونیورسٹی بھی نہیں آ رہی تھی۔ کل جو اسے خبر ملی تھی وہ اس کے اعصاب پر بم کی طرح بلاسٹ ہوئی تھی۔ انجلین فاروق 2 روز قبل انگلینڈ چلی گئی تھی۔ اس ہفتے واپس آتے عبدالاحد کا دل سینے میں مچل جا رہا تھا۔ اسے اس پری پیکر کو دیکھنا تھا جو اس کے دل میں نہایت تمکنت سے براجمان تھی۔ وقت جسے خوشبو کے جھونکے کی ماں نے عبدالاحد کی زندگی میں لایا تھا، بالکل ویسے ہی 3 ماہ بعد اسے جھونکے کی ماں نے لے گیا تھا۔ اسے روز اول کی طرح 3 ماہ قبل کی وہ حبس بھری دوپہر یاد تھی جب اس نے انجلین فاروق کو دیکھا تھا۔ دونوں تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ وہ بے چینی سے مطاہر سے ملنے کا منتظر تھا، لیکن اگر زندگی میں سب کچھ انسان کی مرضی کے مطابق ہی ہو تو پھر زندگی تو پھولوں کی سیج ہی بن جائے۔ اس کے ساتھ وہ ہوا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس نے انجلین فاروق کو ہرٹ کیا تو دل اپنا بھی رویا تھا۔ تڑپی انجی تھی تو کرلایا عبدالاحد رحم بھی تھا۔ عبدالرحیم کی زندگی میں وہ لمحے تیز دھار تلوار کی مانند تھے جن پر چل کر وہ نہ صرف خود لہو لعان ہوئے تھے بلکہ اپنی عزیز جان ہستی کو بھی لہو کیا تھا۔ اس کی سوچوں کو بریک لگا جب صبح کی روشنی میں ایک وجیہہ نوجوان نے اسے رکنے کے لیے اشارہ کیا۔ ابھی وہ گاؤں سے نکلے ہی تھے۔ سولنگ مقامی زبان میں پکی اینٹوں کی سڑک سے کول تار سڑک پر آئے تھے۔ اس کے پاؤں بے ساختہ بریک پر جا پڑے۔ مجھے لفٹ چاہیے۔ وہ نوجوان کھڑکی میں جھکا تو مصطفیٰ نے چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ احد نے مصطفیٰ کو پیچھے بیٹھنے کا کہا، پھر اسے اندر بیٹھنے کو۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ ڈرائیو کرتے برابر سفید شلوار سوٹ میں ملبوس ہینڈسم سے لڑکے کو دیکھا۔ وہ عمر میں اس سے 2-2.5 برس چھوٹا ہی دکھائی دیتا تھا۔ احد کے پوچھنے پر پوری طرح متوجہ ہوا۔ مجھے کہیں جانا نہیں ہے، تمہیں ہائی جیک کیا ہے۔ اطمینان قابل دید تھا۔ احد عبدالرحیم ایک پل کے لیے حیران ہوا، پھر بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ نائس جوک، مجھے مزہ آیا۔ میرا تم سے مذاق کا کوئی رشتہ نہیں۔ فون پر نمبر ملا کر اس نے کسی سے کہا، آ جاؤ، اور فون بند کر دیا۔ اس بار
احد یقیناً چونکا، بریک لگائے جبکہ مصفہ نے پریشانی سے دونوں کو دیکھا۔ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو عبدالاحد؟ تم مجھے نہیں جانتے مگر میں تمہیں جانتا ہوں۔ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ گاڑی سے باہر نکلا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ احد اتنا بزدل تو نہ تھا کہ فوراً ہار مان جاتا۔ میرا خیال ہے تم یہ حماقت نہیں کرو گے، اس صورت میں کہ جب تمہاری بہن تمہارے ساتھ ہے۔ اس کا انداز وارننگ دینے والا تھا۔ بھائی پلیز آپ مت اتریں۔ بھیگا لہجہ سماعتوں سے ٹکرایا تو عبدالاحد مڑا۔ میں آتا ہوں مصفہ، تم پریشان مت ہو۔ نرمی سے اس کا سر دبکا اور باہر نکلا۔ تبھی سرمئی ٹویوٹا ان کے قریب رکی۔ آنے والا زین تھا۔ لڑکی سے کہو گاڑی میں بیٹھے۔ عبدالاحد نے حقیقتاً پہلی بار خوفزدہ ہوتے دونوں لڑکوں کے چہرے دیکھے۔ تب ہی شاہزین کو کھڑکی میں جھکتے دیکھ کر احد نے جھٹکے سے اسے پیچھے کیا۔ اگر تم نے اس گاڑی کے قریب جانے کی جرأت کی تو یاد رکھنا زندہ نہیں بچو گے مسٹر عبدالاحد۔ مطاہر نے اس کا گریبان دونوں ہاتھوں میں تھامتے جھٹکا دیا۔ تم جیسے لوگوں کو اتنی غیرت نہیں دکھانی چاہیے۔ کون ہو تم؟ محمد مطاہر۔ اتنا کافی ہے یا مزید تعارف کراؤں؟ زین لڑکی کو لے کر چلو اور اگر یہ لڑکی مزاحمت کرے تو شوٹ کر دینا، آگے میں خود سنبھال لوں گا۔ زین نے دروازہ کھولا۔ اگر اپنے بھائی کی زندگی چاہتی ہو تو فوراً اس گاڑی میں بیٹھو۔ تم ایسا نہیں کر سکتے مطاہر۔ احد کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، تنفس تیز ہو چکا تھا۔ اور مجھے ایسا کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ سزائیہ مسکراہٹ لبوں پر چمکی تھی۔ میں روکوں گا تمہیں؟ عبدالاحد نے بھرپور مکہ مطاہر کے چہرے پر مارا۔ مطاہر لڑکھڑا کر سنبھلا۔ زین ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ تم لاتو گے بھوت؟ مطاہر نے جوابی وار میں پوری قوت سے کیا۔ زین تم جاؤ۔ اور زین نے جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ انجلین فاروق وہ حیران رہ گئی۔ شاہزین کبھی اسے پورے نام سے نہیں پکارتا مگر اب وہ اسے پکار رہا تھا۔ اس کی حیرت بجا تھی۔ کیا ہوا زین؟ تم پاکستان آ جاؤ، جتنا جلد ممکن ہو واپس آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ محمد مطاہر کی زندگی داؤ پر لگ گئی ہے، اسے صرف تم ہی بچا سکتی ہو۔ کیا مطلب ہے زین؟ سچ کہہ رہا ہوں انجی۔ مطاہر کی مسکراہٹ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والی ہے۔ پلیز تم آ جاؤ۔ مگر بتاؤ تو صحیح اسے ہوا کیا ہے، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ رو دی تو شاہزین نے لب بھینچ لیے۔ میں نہیں جانتا آخر تم لوگوں کے بیچ ایسا کیا ہوا ہے کہ تم اتنی دور چلی گئیں، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ تمہاری دوری مطاہر کو اس مقام تک لے آئی ہے جہاں وہ دوراہے پر آ کھڑا ہوا ہے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے چند روز قبل اس کی آنکھوں میں زندگی کو مسکراتے دیکھا تھا انجی۔ اب زندگی میں اس سے روٹنے جا رہی ہے۔ پلیز تم واپس آ جاؤ، اسے سمجھاؤ وہ قدرت کے لکھے کو قبول کرے، وہ کسی معصوم کے ساتھ خود کو بھی اذیت سے بچا لے، وہ صرف تمہاری سنتا ہے۔ میں آ رہی ہوں زین، بہت جلد۔ عبدالاحد میرے بیٹے تم ٹھیک ہو؟ جب اسے ہوش آیا تو خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ چند لمحوں باپ کا چہرہ دیکھا، پھر جیسے ہی ذہن بیدار ہوا تو جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ بابا مصفہ؟ اس نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے بتاؤ احد کیا ہوا ہے اور مصفہ کہاں ہے؟ بابا وہ ان کے سینے سے لگ کر رو پڑا۔ میں نے کچھ نہیں کیا مگر وہ مصفہ کو لے گیا، پلیز آپ اسے بچا لیں۔ وہ بچوں کی طرح مچلا۔ کون احد؟ کون لے گیا مصفہ کو؟ انہوں نے جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا۔ پھپھو نے سچ کہا تھا، وہ لوگ بہت برے ہیں، مجھے اس راہ پر چلنا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر آپ یقین کریں میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تو وہ مصفہ سے کس چیز کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ مجھے بتاؤ احد۔ انہوں نے احد کو جھنجھوڑا۔ بتاؤ مجھے مصفہ کہاں ہے؟ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مطاہر بابا وہ مصفہ کو لے گیا ہے، وہ کچھ غلط کر دے گا۔ عبدالاحد میری طرف دیکھو بیٹے، انہوں نے احد کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ احد نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ مصفہ کو کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے، اور خدا نخواستہ میں اس کی حفاظت نہ کر سکا تو قسم کھاتا ہوں زندگی میں زندہ واپس نہیں لوٹوں گا۔ بابا؟ عبدالاحد نے بے یقینی سے ان کا سرخ چہرہ دیکھا تو انہوں نے نم آنکھوں سے اسے سینے سے لگا لیا اور اگلے 1.5 گھنٹے میں محمد مطاہر کے آفس میں موجود تھے۔ سیکرٹری نے اسے کسی عبدالرحیم کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ چند پل کے لیے چپ بیٹھا رہ گیا۔ ذہن کے کسی گوشے میں یہ نام بھی نہیں تھا۔ اوکے بھیج دیں۔ پھر نگاہ شیشے کے دروازے پر جمائی، جہاں سے 45 سے 50 سال کی درمیانی عمر کے صاحب اندر آتے دکھائی دیے۔ سرمئی شلوار سوٹ میں اونچا لمبا قد، سرخی مائل رنگت، جاذب نظر نقوش۔ وہ بے ساختہ کرسی سے اٹھا۔ السلام علیکم۔ وہ شیشے کی میز کی دوسری جانب سے اس کے مقابل آئے۔ نگاہیں مطاہر کے چہرے پر جمی تھیں۔ تبھی مطاہر نے سلام کیا تو وہ چونکے۔ پلیز بیٹھیے، اس نے شائستگی سے کہا۔ کس سلسلے میں ملنا چاہتے تھے آپ؟ اپنے اندر ابھرتے نرمی اور احترام کے احساسات خود اس کے لیے باعث حیرت تھے، حالانکہ وہ پہلی ملاقات میں اتنا بے تکلف کبھی نہیں ہوتا تھا۔ تمہاری روشن پیشانی، انداز گفتگو، باوقار رکھ رکھاؤ اس بات کا مظہر ہے کہ تم کسی نوبل فیملی سے تعلق رکھتے ہو۔ اس کے باوجود میں سمجھ نہیں پا رہا تم اپنی فطرت کے اس قدر خلاف کیسے جا سکتے ہو؟ ان کا لہجہ پتھریلا جبکہ چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔
مطاہر نے لب دانتوں تلے دبائے۔ عبدالرحیم اتنا تعارف کافی ہے یا مزید کچھ بتاؤں؟ انگلیاں آپس میں پھنساتے میز پر ہاتھ رکھتے نہ جانے وہ کیسے خود پر ضبط کرنے پر مجبور کر رہے تھے، جبکہ محمد مطاہر کو اپنے ضبط پر حیرت تھی۔ وہ ان کی اتنی کڑوی کسیلی کیسے برداشت کر رہا تھا؟ جیسے کو تیسا والی مثال کبھی سنی ہے آپ نے؟ انہی کے انداز میں ہاتھ میز پر رکھے، البتہ لہجہ نرم ہی تھا۔ عبدالاحد نے کچھ نہیں کیا۔ تم اس کی عزت یوں رسوا کرنے کی جرأت کیسے کر سکتے ہو؟ مطاہر کا چہرہ سرخ ہوا۔ مجھے اتنا گرا ہوا مت سمجھیں، مجھے اپنے بیٹے سے مت کمپیئر کریں، میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا۔ مگر تم بتاؤ، اگر مسئلہ تمہیں عبدالاحد سے ہے تو مردوں کی طرح مقابلہ کرتے۔ تمہیں کس نے حق دیا ایک معصوم سی لڑکی کی عزت داؤ پر لگاؤ؟ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مطاہر کو لب کھولتے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا تو اس نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ لڑکی تمہاری تحویل میں ہے، ابھی صرف 4 لوگ جانتے ہیں اس کی گمشدگی کو، شام ہونے تک پورا شہر جان جائے گا۔ کیا تم اسے وہ مقام، وہ عزت دوبارہ معاشرے میں دے سکو گے، واپس دلا سکو گے؟ اگر مجھے حق نہیں تو حق آپ کے بیٹے کے پاس بھی نہیں تھا ایک لڑکی کو دھوکہ دینے کا۔ اس کا چہرہ تپ کر کندن بن گیا۔ میرے بیٹے کو بیچ میں مت لاؤ محمد مطاہر۔ کیوں نہیں لاؤں؟ اس نے بایاں ہاتھ ٹیبل پر مارا۔ سارا قصور اسی کا، اور عبدالاحد کا کیا؟ مصفا عبدالرحیم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، عزت سے اپنے گھر میں رکھا ہے، میری ماں تک اس کی موجودگی سے واقف نہیں۔ اس بچی کو گھر میں بند کر کے تم یہاں اپنے کام نپٹاتے پھر رہے ہو؟ میں کیئر ٹیکر نہیں ہوں۔ اس کا انداز خفگی سے بھرپور تھا۔ تو مجھے کوئی عام سا انسان سمجھنے کی غلطی مت کرنا مطاہر، بس ایک کال پر پورے شہر کی نفری یہاں بلوا سکتا ہوں میں، اور میڈیا کی اہمیت سے تو تم انکار نہیں کرو گے، وہ بھی کیریئر کے آغاز پر۔ ان کی دھمکی آمیز لہجے پر وہ یوں مسکرائے جیسے کوئی بڑا بچے کی نادان باتوں پر مسکراتا ہے۔ تمہیں یہ سب دھمکی لگ رہا ہے، مگر بچے میرا شمار ایسے بلیک میلرز میں نہیں ہوتا۔ اصل بات پر آتا ہوں، تمہیں مصفا سے نکاح کرنا ہے۔ مطاہر کی مسکراہٹ سمجھی، بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ مطاہر جھٹکے سے اٹھا۔ وہی جو تم نے سنا، بیٹھ جاؤ۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا بھلا؟ دونوں ہاتھ میز پر ٹکائے وہ ان کی طرف جھکا، چہرے پر ہٹ دھرمی تھی۔ کیونکہ تم ایک غیور باپ کے بیٹے ہو۔ ان کا لہجہ پرسکون تھا، جبکہ مطاہر چونکا۔ آپ میرے بابا کو کیسے جانتے ہیں؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، اور تمہیں آج ہی مصفا سے نکاح کرنا ہے۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا، نہ میری اس لڑکی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے۔ میں صرف آپ کے بیٹے کو سبق دینا چاہتا ہوں۔ عبدالرحیم نے کھڑے ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو لمحے کے لیے زمین و آسمان کی گردش تھم گئی تھی۔ مطاہر کو لگا وہ اپنے ہی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ میں 1 گھنٹے تک واپس آ رہا ہوں، مصفا کو ادھر بلاؤ، اور جس دوست کو بلانا چاہو۔ میں کچھ کام نپٹا کر آتا ہوں۔ ان کا اطمینان قابل دید تھا۔ آپ کو دوبارہ یہاں آنے کی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی، شام تک آپ کی بیٹی بحفاظت گھر پہنچ جائے گی، یہ ایک مرد کا وعدہ ہے آپ سے۔ تم جانتے ہو تمہاری ہٹ دھرمی کا اس بچی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ انہیں ایک دم غصہ آیا۔ مجھے پرواہ نہیں، لا تعلقی سے شانے اچکائے۔ تھوڑی دیر قبل میرے بیٹے کو گھٹیا ثابت کرنے پہ تلے تھے، مگر خود کو دیکھو، سچ کا سامنا کرو۔ میرے بیٹے نے لڑکی کو دھوکہ دیا تو دودھ کی دھلی وہ بھی نہیں تھی۔ مطاہر کی پٹیاں بھیج گئیں۔ قصوروار دونوں ہی ہیں، لیکن جو تم نے کیا اس کے بعد میری بیٹی کی زندگی میں جو طوفان اٹھیں گے اس کے ذمہ دار صرف تم ہوگے محمد مطاہر اویس، انہوں نے چبا چبا کر کہا۔ تمہارا نام نہاد ہمدردی کی حقدار وہ لڑکی ہرگز نہیں ہوگی۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، مگر میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میری مصفا اپنے نام کی طرف آگ ہے، اس کے قصوروار تم ہو، اور اگر تم نے اسے اپنے نام کی ردا نہ ڈالی تو یاد رکھنا میں اپنے ہاتھوں سے اس کے بعد اپنی بھی جان لے لوں گا۔ فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، میں آتا ہوں واپس۔ وہ بت کی مانند ساکت کھڑے مطاہر کو دیکھتے باہر نکل گئے۔ مما، میں نے کچھ شاپنگ کی ہے، آپ دیکھ لیں۔ مطاہر نے شاپنگ بیگ ان کے سامنے رکھے۔ یہ کس کے لیے مطاہر؟ ماں نے حیرت سے کپڑے دیکھتے بیٹے سے پوچھا۔ زرد اور سرخ کلیوں والی فراک پاجامہ، دوسری سیاہ لمبی شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر، سی گرین شیفون کی اے لائن شرٹ۔ بیٹے، اگر تم یہ میرے لیے لائے ہو تو لگتا ہے تم نے مجھے دیکھا نہیں۔ وہ نرمی سے مسکرائیں۔ میں اتنی اسمارٹ شاید کبھی جوانی میں تھی۔ انہوں نے شرٹ سامنے پھیلائی جس پر لگا پرائس ٹیگ اس کے برانڈ کو ظاہر کر رہا تھا۔ ہاں، یہ میرے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ ہلکے پستے کلر کا قیمتی نفیس سا جوڑا انہوں نے گود میں رکھا۔ مطاہر نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا، پھر ڈریسز اٹھا کر سامنے میز پر رکھے۔ شاہزین چند دنوں کے لیے اپنے والدین کی طرف گیا ہوا تھا۔ یہ میں کسی کے لیے لایا ہوں مما، لیکن اگر آپ اجازت دیں گی تب۔ اور یہ کسی معروف ہے؟ انہوں نے نرمی سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ جی، ماں کی ہتھیلی چومتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ دراصل چند روز میں وہ واپس چلی جائے گی۔ پچھلے 1.5 ماہ سے وہ ہماری طرف رہ رہی ہے، لیکن ہم نے اسے بالکل لفٹ نہیں کروائی۔ تصحیح کر لو، ہم نے نہیں بلکہ تم نے، ماں نے بھی سختہ ٹوکا تو وہ مسکرا دیا۔ ٹھیک، میں نے تو اس لیے اب لایا ہوں، اگر جانے سے قبل اسے گفٹ کر دے تو اچھی بات ہے۔
تمہیں خود احساس ہو گیا اچھی پسند ہے تمہاری، مگر جا کب رہی ہے؟ ڈریسز بیگ میں ڈالتے انہوں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ابھی فائنل تو کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر مجھے اندازہ ہے 2-3 روز میں۔ فون جیب سے نکالتے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ السلام علیکم۔ فون پر بات کرتے وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ ماں نے ہاتھ روک کر اس کے پشت کو دیکھا۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اوکے، آپ ایڈریس میسج کر دیں، میں کل شام ادھر آ جاؤں گا۔ اللہ حافظ۔ مطاہر میں کچھ سوچ رہی تھی بیٹا۔ جب فون بند کر کے واپس آیا تو ماں نے سنجیدگی سے کہا۔ مطاہر نے سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ یہ 2-3 روز کیوں نہ میں معروف کو ادھر لے آؤں؟ تم کیا کہتے ہو؟ جو آپ چاہیں مما، اس نے نرمی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ تم تیار ہو جاؤ، ابھی بھائی کی طرف چل رہے ہیں ہم۔ ان کی جلد بازی پر مطاہر نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ اتنے حیران کیوں ہو؟ انہوں نے اس کا بایاں گال چھوا۔ میں نے زیادتی کی نا اپنے بیٹے کے ساتھ مما، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس نے ماں کے ہاتھ تھامے۔ تم نے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی، مجھ سے پوچھا تھا تم نے اسے یہاں لانے کا، مگر میں خیر۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ اب ہم اسے لے کر آتے ہیں، تم اٹھو۔ کل چلیں گے مما، لیکن آپ اسے نہیں بتائیے گا جانے کا۔ اگلے روز شام میں وہ مطلوبہ پتے پر موجود تھا۔ گیٹ کے باہر گاڑی میں بیٹھے نیم پلیٹ پر نام پڑا ہارون احمد۔ تبھی گیٹ کھلا اور آنے والے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی چھا گئی۔ السلام علیکم، باہر کیوں رک گئے؟ اندر لے آؤ گاڑی۔ عبدالاحد نے اس کا سرد انداز دیکھتے سنجیدگی سے کہا، پھر راستے سے ہٹ گیا۔ آ جاؤ۔ مطاہر جب گاڑی سے نکلا تو عبدالاحد نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ ڈرائنگ روم میں 35 سے 40 سال کی عمر کی خاتون نے اس کا والہانہ استقبال کیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ وہ خاتون جنہیں عبدالاحد نے پھپھو پکارا تھا، مطاہر کا چہرہ ہاتھوں میں سمیٹے نم لہجے میں بولیں تو وہ حیران ہوا۔ جتنا کچھ وہ کر چکا تھا اس کے بعد اس قدر پذیرائی پر اس کا حیران ہونا جائز بھی تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ مروتاً پوچھا۔ اب بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکرائیں۔ کل سے انتظار تھا، اب بھائی نے بتایا تو تم آج آ رہے ہو۔ آنکھیں رگڑتے وہ مسکرا رہی تھیں۔ عبدالاحد نے مطاہر کا حیران سا چہرہ دیکھا۔ جینس کے ساتھ لائٹ پنک کلر کی شرٹ اس کے چہرے کے ہم رنگ تھی۔ 3-4 روز کی بڑی شیپ میں وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پھپھو آپ اسے بیٹھنے تو دیں۔ ارے، انہوں نے خفت سے پیشانی چومی۔ میں تو بھول ہی گئی، تم بیٹھو نا۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ مطاہر کو چٹا چٹ چومنا شروع کر دیتی۔ نگاہیں مسلسل اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ احد کو خود کچن میں جانا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو سادہ پانی کا جگ گلاس ہاتھوں میں تھا۔ پھپھو والہانہ نگاہوں سے مطاہر کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ قدرے بے چین سا ادھر ادھر نگاہ بھٹکا رہا تھا۔ مصفا کہاں ہے مطاہر؟ احد نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے پھپھو کی معیت توڑنے کی غرض سے پوچھا تو پھپھو چونکی، جبکہ مطاہر نے پرسکون سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے، گلاس تھام کر لبوں سے لگاتے اس نے جواب دیا۔ عبدالاحد کو اچھا لگا، اس نے گلاس تو کم از کم تھاما تھا۔ بابا ابھی پہنچنے والے ہوں گے، تم انہی سے بات کرنا، عبدالاحد نے سنجیدگی سے کہتے پھپھو کی طرف دیکھا۔ آپ مطاہر کی کوئی خاطر مداد نہیں کریں گی؟ پلیز، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مطاہر نے فوراً ان خاتون کی طرف دیکھتے نرمی سے کہا، میں جلدی میں ہوں۔ جب ہی عبدالرحیم صاحب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو وہ بے ساختہ کھڑا ہوا۔ پھپھو تو اس کے ادا پر نہال ہی ہو گئی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھوں میں بھینچا۔ مطاہر اس بار شاکڈ رہ گیا۔ السلام علیکم بابا۔ عبدالاحد کے سلام نے اسے چونکایا۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم کیسے ہو؟ جوان بیٹے کو جواب دیتے مطاہر سے پوچھا۔ اس نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ تم کس سلسلے میں ملنا چاہتے تھے؟ وہ احد کے پاس بیٹھے تھے۔ پھپھو کچن میں چلی گئیں تو انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ میں چاہتا ہوں آپ مصفا کو واپس لے آئیں۔ کیوں؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کا پابند ہوں؟ احد نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ اگر میں کہوں ہاں تو پھر آپ اس بار ایک کال پر پورے شہر کی نفری لائن خاطر کر لیں یا میڈیا والوں کو بلا لیں۔ مطاہر نے جبڑا بھینچ کر بات جاری رکھی۔ مگر میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ پرسکون رہو جوان، تمہاری مرضی، اگر جواب نہیں دینا تو مت دو۔ مطاہر نے بے یقینی سے ان کا مطمئن انداز دیکھا۔ اتنی آسانی سے بات مان لی؟ واہ، اوکے، تو پھر آپ کل یا پرسوں اسے میرے گھر سے پک کر لیں۔ وہ اٹھا تو اس کے ساتھ عبدالاحد بھی کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ، پھپھو نے کھانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ عبدالاحد نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا یہ کھانے کا وقت ہے؟ کلائی موڑ کا وقت دکھا۔ شام 4:30 بجے تھے۔ اس کے لہجے میں طنز تھا، مگر انہوں نے گویا سنا ہی نہیں۔ کھانے کا نہیں، چائے کا وقت تو ہے، بیٹھ جاؤ، پہلی بار آئے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مطاہر نے واپس بیٹھتے چپتے لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ میں جو کچھ کر چکا ہوں اس کے بعد آپ لوگ مجھ پر اتنے مہربان کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جیسے بھی حالات میں صحیح، مگر تم اس گھر کے داماد ہو اور ہماری روایات میں ہے کہ داماد کو شہزادوں کا پروٹوکول ملنا چاہیے۔ شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے بے ساختہ ہنسے۔ مطاہر کو ان کی مسکراہٹ بہت مانوس لگی۔ عبدالرحیم صاحب کے منظر سے ہٹنے کے تقریباً 5 منٹ بعد مطاہر چونک کر حواس میں لوٹا اور اگلے 15 منٹ بعد مطاہر ہاؤس میں موجود تھا۔
کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ زین کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہوا۔ تم نے عبدالاحد کی بہن کو دیکھا ہے مطاہر؟ شاہ زین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ صبح جب وہ اسے لے کر آیا تھا تو تب اس کا چہرہ چادر میں چھپا تھا۔ میں بہت پریشان ہوں زین، تم پہیلیاں بجھوانا بند کرو، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نہیں، پہلے تم بتاؤ، تم نے دیکھا ہے اسے؟ زین نے ہر درمی سے سوال دہرایا۔ نہیں دیکھا، مطاہر نے دانت پیسے، مجھے صرف اس کا نام معلوم ہے۔ صبح ایک تو مجھے شدید غصہ تھا اور دوسرا شاید اس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ گے وہ کہاں ہے؟ تمہیں وہ لڑکی یاد ہے جو ہمیں مال میں ملی تھی، جو اپنی کالی زبان کا اعتراف فخر سے کر رہی تھی؟ ذہن مطاہر کا امتحان لینے پر تلا تھا۔ مطاہر کو اس بے وقت کی راگنی سے شدید خوف محسوس ہو رہی تھی۔ اسے غصہ آیا۔ اب اس کالی زبان کا کیا ذکر؟ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اگر تم نے اگلے سیکنڈ میں مجھے نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کہاں ہے تو یاد رکھنا بری طرح پیش آؤں گا۔ ریلیکس بھائی، شاہ زین حفظ سے متقدم کے طور پر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ عبدالاحد کی بہن مصفا عبدالرحیم ہے، اس نے مطاہر کی آنکھوں میں دیکھتے بتایا، مگر مطاہر کی الجھی نگاہیں خود پر محسوس کرتے تعصب سے سر جھٹکا۔ مصفا وہی لڑکی ہے جسے تم نے کلائی سے تھام کر لفٹ میں کھینچا تھا۔ مطاہر کے ذہن میں ایک دم سے وہ چہرہ نمودار ہوا، وہ منظر نگاہوں کے سامنے گھوم گیا جب اتنی بتواسی کے باوجود اس لڑکی نے لاشعوری طور پر آزاد ہاتھ اس کے سینے پر جماتے خود کو فاصلے پر رکھا تھا۔ وہ حیران کھڑا تھا جبکہ ذہن متعصب تھا۔ کہاں ہے وہ؟ مطاہر نے خود کو سنبھالا۔ ادھر پھپھو کے روم میں۔ مطاہر ذہن کی معیت میں کمرے میں داخل ہوا تو نگاہیں دیوار سے ٹک لگائے گھٹنوں میں چہرہ دیے بری طرح رونے میں مصروف لڑکی پر پڑی۔ مطاہر قدم قدم چلتے اس کے تھوڑے فاصلے پر جا رکا۔ ذہن دروازے میں کھڑا تھا۔ مصفا اپنے نام کی پکار پہ اس نے چہرہ اٹھایا تو چہرہ پھونکا۔ مطاہر نے شدت گریہ زاری کے باعث اس کی آنسوؤں سے تر چہرہ اور سوجی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے لب بھینچ لیے تھے۔ جاؤ، منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤ۔ چند لمحوں بعد خود کو سنبھالتے اس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ شاہ زین اس کے قریب آیا۔ اسے کہو تیار ہو جائے، تھوڑی دیر میں اس کا نکاح ہے، ہم کورٹ جا رہے ہیں۔ مطاہر نے خبرنامہ پڑھنے کے انداز میں مصفا کی نگاہوں کے تعاقب میں شاہ زین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جہاں مصفا پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا وہیں ذہن بھی ہکا بکا رہ گیا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں کرنا نکاح۔ مصفا نے متلجی سے نگاہوں سے ذہن سے درخواست کی تھی۔ کرنا تو پڑے گا، جواب مطاہر نے دیا۔ شاہ زین تو شاید بولنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ مصفا نے بہتے اشکوں سے مطاہر کی طرف دیکھا۔ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ پلیز مجھے جانے دیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ مطاہر کے سامنے جوڑ دیے تو مطاہر نے اس کے بندھے ہاتھوں کو کھولنے کے لیے بے ساختہ ہاتھ بڑھایا مگر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ ذہن نے اس کی حرکت شدت سے نوٹ کی۔ 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، منہ دھو کر باہر آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں باہر۔ میں مر جاؤں گی مگر آپ کی بات نہیں مانوں گی، مصفا نے جھٹکے سے چہرہ اٹھاتے جدی لہجے میں کہا تو مطاہر نے حیرت چھپاتے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ انکار کی صورت میں تمہیں 2 لاشوں کا تحفہ ملے گا۔ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ 2 لوگ کون ہیں، اب فیصلہ کر کے باہر آ جاؤ، خفگی سے کہتے وہ مصفا کا سفید پڑتا چہرہ دیکھتے باہر نکلا۔ ذہن اس کے پیچھے تھا۔ مطاہر، ابھی تم نے اندر مصفا سے کیا کہا ہے؟ شاہ زین نے دونوں ہاتھوں میں سر تھاما ہوا تھا۔ مطاہر سے لہجے میں حیرت تھی۔ میرے آفس میں اس کے بابا آئے تھے، اس نے ضبط سے سرخ آنکھیں ذہن کے چہرے پر جمائیں۔ انہوں نے نکاح کی شرط رکھی ہے اور تم مان گئے؟ ذہن حیران ہوا۔ ماننا پڑا کیونکہ انہوں نے قسم کھائی کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو وہ مصفا کے ساتھ اپنی جان بھی دے دیں گے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ جو کچھ ہونے جا رہا ہے ہونے دو۔ چند لمحوں کے اعصاب شکن خاموشی کے بعد ذہن نے قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو مطاہر نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ذہن کے لبوں پر مسکان تھی۔ قسمت کا لکھا قبول کرو۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے انداز دوستانہ تھا۔ اور پھپھو؟ ذہن نے یاد آنے پر مطاہر کا چہرہ دیکھا، اب وہ سنجیدہ تھا۔ انہوں نے صرف 1.5 گھنٹے کا وقت دیا ہے۔ کن پٹی پر دبائی تو ذہن نے تشویش سے اسے دیکھا کیونکہ اسٹریس کی صورت میں شدید میگرین ہو جاتا تھا جس کے باعث پورا ہفتہ بخار کی لپیٹ میں آ جاتا تھا۔ تم پریشان مت ہو مطاہر، خود کو پرسکون رکھو، معلوم ہے نا ذہنی دباؤ سے تمہاری طبیعت کس قدر خراب ہو جاتی ہے۔ ذہن، میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے یار؟ اس نے گلابی آنکھوں سے ذہن کی طرف دیکھا تو انداز معصومانہ تھا۔ ذہن نے اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کتنے مزے کی بات، بیٹھے بٹھائے شادی شدہ ہونے جا رہے ہو۔ ذہن نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے ہلکے پھلکے سے انداز میں اسے چھیڑا مگر مطاہر ذہنی طور پر اس قدر ڈسٹرب تھا کہ سمجھا ہی نہیں۔ مگر ذہن، مما ابھی انہیں کچھ نہیں بتانا، مناسب وقت دیکھ کر حقیقت بتا دیں گے، تم بھی فریش ہو جاؤ۔ اور 1.5 گھنٹے بعد وہ مصفا عبدالرحیم سے مصفا مطاہر بن گئی۔ یہ ذہن کا ہی آئیڈیا تھا مصفا کو چاچو کی طرف بھیجنے کا۔ وہ پھپھو کو ایک دم سے یہ خبر نہیں سنانا چاہتا تھا، اس لیے نام کی تبدیلی کے ساتھ پوری فرضی کہانی گڑھ کر ماموں ممانی کو سنائی تھی۔
معروف، یہ لو بیٹا تمہارے لیے، وہ کل سے مطاہر کے یہاں تھی۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا جب انہوں نے بیگ اس کے سامنے رکھا۔ میرے لیے؟ مگر کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں، میں تمہیں گفٹ نہیں دے سکتی کیا؟ تم دیکھ کر بتاؤ، پسند آئے تمہیں؟ مصفیٰ نے ڈریسز دیکھے تو نگاہوں میں پسندیدگی ابھری۔ اچھے ہیں آنٹی، تھینک یو۔ تبھی ان کے فون پر مطاہر کی کال آئی۔ جی بیٹے۔ مصفیٰ نے بے ساختہ ان کی طرف دیکھا جو بغور مطاہر کی بات سن رہی تھی۔ معروف آپ کے پاس ہے؟ انہوں نے اپنی طرف متوجہ معروف کو دیکھا، پھر ہوں کہا۔ آپ اسے بتا دیں اسے اپنے گھر جانا ہے۔ میں 3 بجے آؤں گا تو اس کا بھائی میرے ساتھ ہوگا۔ اگر پہلے سے علم ہوگا اسے جانے کا تو ٹھیک رہے گا، ورنہ ایک دم شاید اسے کچھ ڈسٹرب کر دے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا مما؟ ہاں بالکل، اپنا خیال رکھنا۔ انہوں نے فون بند کرتے ماں کی طرف دیکھا تو مسکرا دی، ایسی خالص مسکراہٹ جو صرف ماں کی ہی ہو سکتی ہے۔ مطاہر کا فون تھا، انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ کہہ رہا تھا تم تیار ہو جانا، شام میں وہ تمہیں کہیں لے کر جائے گا۔ بغیر اس کا چہرہ نگاہوں کی گرفت میں لیتے انہوں نے آدھی بات اسے بتائی۔ مصفیٰ کا چہرہ گلابی ہوا۔ جی آنٹی، میں تمہیں مس کروں گی معروف۔ ان کے لہجے میں گہرائی تھی۔ مصفیٰ نے الجھ کر ان کی طرف دیکھا۔ تم پھر آؤ گی ہماری طرف؟ کیا مطلب آنٹی؟ میں کہاں جا رہی ہوں؟ اس کا چہرہ سفید ہوا۔ کہیں نہیں، تم کہاں جاؤ گی بھلا؟ وہ دانستہ مسکرائیں۔ آ جاؤ، میری کچھ مدد کرو، مطاہر کا کمرہ میں خود صاف کرتی ہوں۔ وہ ان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو ماسٹر بیڈ روم میں سائیڈ ٹیبل پر مطاہر کا مسکراتا کلوز اپ نگاہوں کا مرکز بنا تھا۔ چھوٹی سی شیشے کی میز، ڈریسنگ ٹیبل، اس کا پرفیوم کولون اور فریشنر کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ مصفیٰ نے گہری سانس لیتے خوشبو کا اندر اتارا۔ سارا مطاہر کی الماری ٹھیک کر رہی تھی، ساتھ ہی مطاہر کے بچپن کے قصے سنا رہی تھی جو مصفیٰ مسکراتے ہوئے دلچسپی سے سن رہی تھی۔ تم ذرا یہ فائلیں ایک طرف سیٹ کر دو ماں۔ انہوں نے میز پر دھری 2 فائلوں کی طرف اشارہ کیا تو اس نے سعادت مندی سے انہیں اٹھا کر ترتیب سے ریک میں رکھی فائلوں میں رکھا۔ تبھی پلٹتے ہوئے اس کی نگاہ نوٹ پیڈ پر لکھی نظم پر پڑی۔ ایک نظر آنٹی کی طرف دیکھا، وہ بیڈ شیٹ کی شکنیں درست کر رہی تھیں۔ اس نے نوٹ پیڈ اٹھایا تو نگاہ تحریر پر ٹھہر گئی۔ میرے وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا۔ مصفیٰ نے نگاہ دوڑائی تو ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا کلیئر نظر آیا۔ اس نے قلم ہاتھوں میں لیتے نیچے صفحے پر لکھنا شروع کیا۔ بالکل غیر ارادی حرکت تھی۔ سارا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ قلم لیے وہ کچھ لکھ رہی تھی۔ انہوں نے نگاہ موڑ لی، جبکہ مصفیٰ محمد مطاہر شاہد ان کی موجودگی فراموش کر چکی تھی۔ جو ہم محسوس کرتے ہیں اگر تم تک پہنچ جائے تو بس اتنا سمجھ لینا، یہ ان جذبوں کی خوشبو ہے جنہیں ہم کہہ نہیں سکتے، مگر تم جو اجازت دو تو چند لفظوں میں کہہ ڈالیں کہ تم بن مر تو سکتے ہیں، تم بن جی نہیں سکتے۔ لکھ کر نگاہ اٹھائی تو آنٹی کو موجود نہ پا کر خفت زدہ ہوتی تیزی سے باہر نکلی۔ سارا نے اسے فریش ہونے کو کہا۔ زرد و سرخ کلیوں والی فراک میں لمبے بالوں کی سادہ سی چٹیا میں اس کے چہرے پر الوہی سی چمک تھی۔ وہ نکاح کے 2 ماہ بعد مطاہر کے ساتھ کہیں جانے والی تھی۔ پہلے تو وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، مگر چائے والے واقعے کے بعد سے اسے محمد مطاہر سے عشق ہو چلا تھا۔ اسے یاد تھا مطاہر کے ساتھ گزرا ہر لمحہ اور ہر پل۔ لاؤنج میں اکیلی پلکیں موندے ان لمحوں کو محسوس کر رہی تھی جو مطاہر کے سنگ گزارے تھے۔ السلام علیکم مما۔ اس کی سوچوں کو بریک لگا۔ مطاہر کی آواز نے اسے چونکایا، جو کچن میں کھڑا ماں کو سلام کر رہا تھا۔ مصفیٰ تیزی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ مطاہر نے اسے نہ بیٹھے دیکھا تھا اور نہ ہی اٹھ کر کمرے میں جاتے۔ وعلیکم السلام۔ سارا مسکراتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم جلدی آ گئے؟ جی فارغ ہی تھا تو سوچا جب تک عبدالاحد آئے گا میں فریش ہو جاؤں گا۔ آپ نے اسے بتایا جانے کا؟ تم فریش ہو جاؤ مطاہر، میں چائے بنا رہی ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ ماں کہاں ہے مما؟ آپ نے اسے بتا دیا جانے کا؟ فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آتے ٹراؤزر کے ساتھ سبز ٹی شرٹ میں ملبوس مطاہر نے سنجیدگی سے پوچھا تو سارا نے گہری سانس لیتے سر کو نفی میں جنبش دی۔ کب منہ کی طرف لے جاتے؟ مطاہر نے بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ کب واپس رکھ دیا؟ میں نے کہا تھا اسے بتا دیجیے گا۔ اس کا لہجہ اکھڑا ہوا سا تھا۔ میں نے کوشش کی تھی مگر جانے کا سن کر اس کی جو حالت ہوئی میں نے اسی لیے نہیں بتایا۔ اف مما، مطاہر نے پیشانی مس لی۔ اب کیا کروں میں؟ ایک ذرا سا کام کہا تھا آپ سے، میری پرابلم کیوں نہیں سمجھتا کوئی؟ غصے میں وہ کیا بول رہا تھا اسے احساس تک نہیں تھا۔ تمہاری ذمہ داری ہے وہ لڑکی، میری نہیں، اس لیے اسے نپٹاؤ بھی خود۔ سارا نے بھی خفگی سے کہا تو مطاہر نے سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ مطاہر، سارا نے اس کا چہرہ اونچا کیا، تم اس لڑکی کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ اس نے جھٹکے سے ماں کا چہرہ دیکھا تو ان کے لبوں پر نم سا تبسم پھیلا تھا۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے تمہارا اسے اہمیت دینا۔ اس بار مطاہر حیران ہو گیا۔ جاؤ اور اسے خود بتاؤ، تم اسے عارضی طور پر اپنے بھائی کے ساتھ بھیج رہے ہو، ہم بہت جلد اسے
مستقل یہاں لے آئیں گے، جاؤ وہ کمرے میں ہے۔ اس کی پیشانی چومتے وہ اپنے کمرے میں کی جانب بڑھ گئی۔ مما پلیز، مطاہر تیزی سے ان کے پیچھے لپکا۔ آپ بتائیں اسے جانے کا۔ اوکے میں بتا دوں گی، تم چلو میں چائے لے کر آ رہی ہوں۔ تھینکس مما۔ پرسکون ہو کر ہلکے سے دستک دیتے اندر جھانکا۔ مصفہ سامنے ہی بیڈ کنارے بیٹھی تھی۔ کیسی ہو تم؟ مطاہر اس کے سامنے آ رکا تو وہ بے ساختہ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہوں۔ مصفہ کے دل میں اچانک خیال ابھرا، مطاہر اس سے بچھڑنے جا رہا ہے۔ اس سوچ نے چہرے کو بے رنگ کر دیا۔ مطاہر نے اس کی کیفیت دیکھتے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ اس کے لمس میں اپنائیت اور محبت کی تپش تھی۔ مصفہ محمد مطاہر کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ تم جو کہتے ہو تو مان لیتے ہیں کہ صرف فرشتے ہی جان لیتے ہیں۔ پلیز مطاہر، ایسا کچھ مت کیجیے گا جو میں سہ نہ پاؤں۔ مطاہر کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کا لہجہ متلجی سا تھا۔ وہ پیش لفظ تھا جس نے رلا دیا تجھے۔ سنبھال خود کو، ابھی داستان باقی ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مصفہ محمد مطاہر کا لہجہ کرلایا تو وہ یوں چونکا گویا نیند سے جاگا ہو۔ بے ساختہ مصفہ کے ہاتھوں میں مقید اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ ایک دم اسے احساس ہوا وہ کس قدر جذباتی پن کا مظاہرہ کر چکا ہے۔ اسے مصفہ کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا تھا۔ سوچتے ہوئے ہاتھ کھینچا۔ مصفہ نے تڑپ کر اپنے خالی رہ جانے والے ہاتھوں کو دیکھا۔ عبدالاحد آ رہا ہے تمہیں لینے، عام سے لہجے میں کہے وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مصفہ نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ تو طے شدہ بات تھی، تم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آئی تھی۔ مطاہر بے نیازی سے بولتے ہوئے بیٹھ گیا۔ مصفہ ایک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم تیار ہو جاؤ، آپ کے میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، ایک لفظی جواب فوراً آیا۔ تو آپ نے نکاح کیوں کیا تھا مجھ سے؟ وہ بھی زبردستی؟ مصفہ دھیمے کللاتے لہجے میں پوچھتے ہوئے اس کے برابر قدرے فاصلے پر بیٹھی تو مطاہر نے ایک پل کے لیے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولتے اس کا چہرہ فوکس کیا تھا۔ خوشی سے نہیں کیا تھا، تمہارے بابا نے دھمکی دی تھی تمہیں مار دینے کی۔ تو یہ طے ہے؟ مصفہ نے مبہم لہجے میں کہتے آنسو پوچھے۔ مطاہر اس کے انداز پر چونکا۔ میں جب تکلیف میں ہوں گی آپ صرف تبھی میرے پاس آئیں گے؟ کیا مطلب؟ مطاہر الجھا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے فون کو سامنے کیا۔ تمہارا بھائی گیٹ پر موجود ہے، تم اپنا سامان لے لو۔ میں خالی ہاتھ اس گھر میں آئی تھی۔ وہ اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ دروازے سے نکلتے ہی اسے سارا نظر آئیں جنہوں نے والیانہ اس کی پیشانی چومی تھی۔ مطاہر بھی گیٹ تک اس کے ہم قدم تھا۔ چھوٹی گیٹ سے نکلتے دونوں کی نگاہیں ملی تھیں، جہاں ایک جیسا ہی کر و رقم تھا۔ تو اپنے ٹریک ریکارڈ کے مطابق آپ میرے پاس آئیں گے نا جب میں تکلیف میں ہوں گی؟ آنکھیں نم جبکہ لہجہ متبسم تھا۔ اسے مطاہر کی کمزوری پتہ چل گئی تھی۔ کیا فضول بول رہی ہو تم؟ مطاہر نے اسے ڈپٹا۔ تو اپنے گھر جا رہی ہو، پھر کیسی تکلیف؟ آئندہ ایسی فضول بات سوچی بھی تو جانتی ہو نا تم مجھے؟ انداز دھمکاتا ہوا تھا۔ مصفہ نے سر خم کرتے قدم باہر رکھ دیے۔ مطاہر نے ضبط سے اسے فرنٹ سیٹ پر عبدالاحد کے برابر بیٹھتے دیکھا۔ احد نے اسے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا مگر مصفہ نے نگاہ تک نہیں اٹھائی تھی۔ انا کہتی ہے محسن، روٹھنے والوں کو جانے دو، کوئی اندر سے کہتا ہے منا لیتے تو اچھا تھا۔ السلام علیکم ینگ مین۔ لیپ ٹاپ پر مصروف مطاہر نے پرجوش آواز پر نگاہ اٹھائی تو زین کے پیچھے انجلین کو دیکھتے جھٹکے سے اٹھا۔ تم کب آئی انجی؟ گھنٹہ قبل۔ وہ کھلکھلاتے لہجے میں اس کے سامنے 2 قدم کے فاصلے پر آ رکی۔ تم سے زبردستی ٹریٹ لینی ہے مجھے؟ کیونکہ زین، مجھے تمہاری شادی… اوہ سوری۔ انجی نے سر پر چپت لگاتے اپنی تصحیح کی، پھر مطاہر کا چہرہ دیکھا جس پہ گہری سنجیدگی تھی۔ تمہارے نکاح کی خوشخبری سنا چکا ہے۔ اف میرے اللہ، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کتنی خوش ہوں میں۔ اسے بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ زین صوفے پر بیٹھ کر دلچسپی سے اس کی بچکانہ حرکتیں دیکھنے لگا جبکہ مطاہر بت بنا کھڑا تھا۔ تمہیں معلوم ہے شاہ، میں نے مصفہ سے کہا تھا اس کے لیے لڑکا ڈھونڈوں گی، مگر دیکھو میرے ڈھونڈنے سے قبل مطاہر نے اسے ڈھونڈ لیا۔ اس بار مطاہر نے بہت بے یقینی سے زین کی طرف دیکھا جس نے فوری سر تسلیم خم کرتے کورنچ بجا لایا جبکہ انجی بولے جا رہی تھی نان اسٹاپ۔ مائی گڈنس، وہ اتنی پیاری اور انوسینٹ ہے کہ اسے پہلی نظر دیکھ کر مجھے تمہارا ہی خیال آیا تھا۔ اب مزید صبر نہیں ہو رہا مجھ سے، جلدی بلاؤ اسے۔ وہ تم سے نہیں مل سکتی۔ مطاہر اب پرسکون انداز میں بیٹھ چکا تھا۔ بھلا کیوں نہیں مل سکتی؟ انجی نے خفگی سے اسے گھورا۔ کیونکہ وہ اپنے گھر چلی گئی ہے کل شام۔ اس نے جس اطمینان سے کہا تھا۔ زین اور انجی اتنے ہی حیران رہ گئے تھے۔ کیا مطلب مطاہر؟ کون سے گھر کی بات کر رہے ہو تم؟ مصفہ کہاں ہے؟ زین نے بے چینی سے پوچھا مگر وہ مطمئن تھا۔ بے نیازی سے شاہ نے اچکائے۔ عبدالرحیم صاحب کے گھر، اس کا بھائی کل ہی لے کر گیا ہے اسے۔ مطاہر وہ تمہاری بیوی ہے، تم کیسے اسے نکال سکتے ہو؟ زین نے صدمے سے پوچھا۔ بیوی؟ مطاہر نے ابرو بھیجتے زین کو گھورا۔
تم جانتے ہو اس کے باپ نے بلیک میل کیا تھا مجھے۔ اول روز سے یہ طے شدہ بات تھی، مصفہ عبدالرحیم کو یہاں نہیں رہنا تھا۔ اس صورت میں تو بالکل بھی نہیں جب اس کے بھائی کا نام عبدالاحد ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ انجلین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم عبدالاحد کی وجہ سے مصفہ کو سزا دے رہے ہو مطاہر، جبکہ قصوروار تو وہ دونوں ہی نہیں تھے۔ مطاہر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اس شخص کی بے جاز طرفداری کرنا بند کر دو انجلین۔ فاروق، میں بے جا طرفداری نہیں کر رہی مطاہر، وہ چلائی۔ اس نے ایسا کچھ غلط نہیں کیا تھا تو تم کس خوشی میں ملک بدر ہوئی تھی؟ عبدالاحد کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے تمہاری ذات پر سوالیہ نشان اٹھایا تھا۔ اس نے ہمارے رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ زین ہکا بکا رہ گیا، جبکہ مطاہر تو کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا، جبکہ انجلین بولتی رہی۔ اس نے کہا، میں جاگیردار ہوں، جتنا بھی ماڈرن بن جاؤں، مگر کزنز کی اتنی کلوزنس برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں مجھے چھوڑ کر محمد مطاہر سے شادی کرنی چاہیے۔ تم تو میرے بھائی ہو نا مطاہر۔ اس کا لہجہ مدھم ہو رہا تھا۔ تم ہمارے رشتے کی پاکیزگی جانتے ہو، میں جانتی ہوں، مگر دیکھنے والے نہیں جانتے مطاہر۔ اب وہ سرگوشی میں بول رہی تھی۔ وہ دونوں بمشکل اس کی آواز سن پا رہے تھے۔ میں اس لیے تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ تم ہرٹ ہوگے۔ خدا گواہ ہے، اگر مجھے ذرا سا بھی احساس ہوتا کہ تم اس بات کو لے کر اتنا شدید رد عمل دکھاؤ گے تو میں تمہیں سب کچھ پہلے روز بتا دیتی، مگر میں تمہاری نگاہوں میں احد کا امیج خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اپنی بے وقوفی کی وجہ سے سب کچھ برباد کر چکی ہوں۔ انجلین پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زین اور مطاہر گمسم بیٹھے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ چند لمحوں بعد شاہ نے مطاہر کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ اس نے سوتے چہرے سے شاہ کو دیکھا۔ تم مصفہ کا لے کر آؤ، انجی نے چہرہ رگڑتے خفگی سے کہا تو مطاہر نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ میری زندگی ہے انجلین فاروق، میں کسی کا زرخرید غلام نہیں ہوں اور نہ ہی کٹ پتلی ہوں جسے لوگ انگلیوں پر نچا سکیں۔ اس کا چہرہ قندھاری انار کی مانند سرخ ہوا۔ انجی اور زین نے حیرت سے اس کا شدید رد عمل دیکھا۔ میری زندگی کا ہر فیصلہ میں خود لوں گا، کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ تو تم مصفہ کو واپس نہیں لاؤ گے؟ زین اس کے مقابل کھڑا تھا۔ کہا نا، مجھے کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف پوچھ رہا ہوں یار۔ زین نے اس کا شانہ تھپکا۔ گڈ لک، جو بھی فیصلہ لو، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے۔ ہم تمہیں کسی معاملے میں فورس نہیں کریں گے، چلو انجی۔ مطاہر، یہ اس سے اگلے روز کی بات تھی جب صبح سویرے شاہ پھپھو کی طرف آیا، ٹریک ٹراؤزر شرٹ میں بکھرے بال اور پریشان حال صورت۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے چائے پیتے مطاہر کو پکارا۔ اس کے لہجے میں اس قدر کرب تھا کہ پھپھو کے ساتھ مطاہر کے ہاتھ کپ کپا اٹھے۔ وجود بے جان ہو گیا، ٹانگوں میں اٹھنے کی سکت تک نہ تھی۔ رات کے دوسرے پہر سے وجود بخار میں جھلس رہا تھا۔ زین پھولی سانسوں سے میز تک آیا۔ تمہارا نمبر کیوں آف جا رہا ہے آد؟ تمہیں صبح سے کال کر رہا ہے۔ وہ کیوں کال کر رہا ہے؟ سارا نے بھی پوچھا، جبکہ مطاہر ساکت بیٹھا تھا۔ ذہن میں ایک جملہ بار بار گونج رہا تھا، اپنے ٹریک ریکارڈ کے مطابق جب میں تکلیف میں ہوں گی تب آپ آئیں گے نا میرے پاس؟ تم سن رہے ہو مطاہر، ہمیں ابھی ہاسپٹل جانا ہے۔ مصفہ ہاسپٹل میں؟ اس نے کلائی کاٹ لی ہے صبح۔ زین نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکا، آنکھیں گلابی ہوئیں جن میں نمی تیزی سے چمکی تھی۔ ہمیں جانا ہے، اٹھو۔ زین نے اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کیا۔ مجھے بتاؤ زین، کون مصفہ؟ پھپھو نے اس کی کلائی دبوچتے غصے سے پوچھا۔ مصفہ عبدالرحیم، آپ کی بہو محمد مطاہر کی بیوی، باقی تفصیل بعد میں بتاتا ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئے۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے مطاہر؟ پلیز کچھ بولو۔ زین کو اس کی گمسم کیفیت نے پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیا بولوں؟ اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ کچھ بھی، مگر پلیز کچھ تو بولو، یوں چپ مت رہو۔ زین متلجہ ہوا۔ اس نے کہا تھا زین، جب میں تکلیف میں ہوں گی تب آپ میرے پاس آئیں گے۔ زین کا پاؤں بساختہ بریک پر پڑا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تھی اور بے یقینی سے مطاہر کی لہو رنگ آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے پھر بھی اسے جانے دیا مطاہر؟ وہ مجھے اذیت دینا چاہتی ہے زین۔ مطاہر نے اس کا سوال جیسے سنا ہی نہیں۔ وہ مجھے سزا دینا چاہتی ہے۔ اس نے بے خودی کسی کیفیت میں اپنی جیب سے وہ طے شدہ نوٹ پیڈ کا صفحہ نکالا جو آج صبح اسے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد تب ملا جب وہ فائل اٹھا رہا تھا۔ زین نے بے ساختہ صفحہ تھامتے نگاہیں جھکائیں، جہاں خوبصورت لکھائی میں ایک قطع اور ایک نظم تحریر تھی۔ یہ مصفہ نے لکھی ہے۔ زین مطاہر کی ہینڈ رائٹنگ پہچانتا تھا۔ مطاہر نے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ نہ جانے وہ کیسے خود کو رونے سے روک رہا تھا۔ وہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے، جیسے 2 ماہ قبل عبدالرحیم نے کیا، بالکل ویسے ہی جیسے میری محبت کو انجلین فاروق نے کیا۔ مجھے وہی لوگ کیوں اذیت دیتے ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں؟ عجیب بات ہے زین، مجھے عبدالرحیم صاحب سے بھی محبت ہو گئی ہے۔
اس نے مجرمانہ انداز میں اعتراف محبت کیا۔ مگر اب بہت ہو گیا، مجھے ان لوگوں کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا۔ دروازہ کھولتے باہر نکلا تو زین بھی تیزی سے باہر نکلا۔ یہ کیا پاگل پن ہے مطاہر، تمہیں اس وقت ہاسپٹل میں چلنا چاہیے، وہ تکلیف میں ہے۔ احد بتا رہا تھا بلیڈنگ کافی ہو گئی ہے، زخم بھی گہرا ہے، میں نہیں جاؤں گا زین۔ مطاہر نے ہٹ دھرمی سے کہا، تمہیں ترس نہیں آ رہا اس پر؟ کیا اسے مجھ پر ترس آیا ہے زین؟ اس نے زین کا ہاتھ اضطراری انداز میں تھاما۔ اسے مجھ پر ترس نہیں آیا، ایسی حرکت کرتے ہو اگر اسے کچھ ہو گیا تو محمد مطاہر کیسے جیے گا؟ کیا مجھے زندگی میں وہ خوشی جو میرے دل کی تمنا ہے کبھی نہیں ملے گی؟ کیا میں ہمیشہ تشنا ہی رہوں گا؟ زین نے بہت دکھ سے 6 فٹ کے بھرپور نوجوان کو بچوں کی طرح مچلتے دیکھا، جس کی زندگی بظاہر مکمل تھی مگر جس کا اندر محرومیت سے بھرا ہوا تھا۔ جاؤ زین، اس سے کہو ٹھیک ہو جائے، پھر پیار سے بلائے، اگر نہ آؤں تو جو دل چاہے سزا دے، مگر یوں نہیں زین۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ جاؤ اور بتاؤ اسے محمد مطاہر کو اس کے جانے سے فرق پڑتا ہے، اور اتنا فرق پڑتا ہے کہ اسے دنیا میں اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ کہو اسے اپنے پاؤں پر چل کر اپنے گھر میں قدم رکھے، اس گھر میں جہاں محمد مطاہر دیدہ دل فرشراہ کیے ہوئے۔ پلیز زین، اسے کہو۔ زین نے بساختہ اسے لپٹا لیا تھا، آنکھیں نم تھیں۔ تم گاڑی لے جاؤ مطاہر، میں آٹو سے چلا جاتا ہوں، جیسے ہی اسے ہوش آیا میں تمہیں کال کروں گا، تم اپنا نمبر آن کر لینا۔ وہ اس کا شانہ تپک کر آٹو کو روکنے کا اشارہ کرنے لگا اور مطاہر کے دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ کھلا ہے راز بھی صدیوں کی خاکساری پہ کہ عشق خاک نہ کرے تو عشق خاک ہوا۔ شاہ سارا نے ہاسپٹل میں کوریڈور کے آخری سرے پر نظر آتے چہرے کو دیکھتے ساتھ چلتے چلتے زین کو پکارا، جی پھپھو۔ وہ شخص، انہوں نے اشارے سے لرزتے وجود کے ساتھ اس شخص کو دیکھا جسے بھولنے کی 25 سالہ ریاضت غارت ہوئی تھی۔ شاہ زین نے ان کی نشاندہی والی جگہ کو دیکھا جہاں احد اور عبدالرحیم بینچ پر بیٹھے تھے۔ وہ عبدالرحیم صاحب ہیں، مصفا کے بابا۔ شاہ زین نے گویا ان کے جسم سے روح کھینچ لی تھی، وہ لڑکھڑائیں۔ زین نے بساختہ انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹا، اور بے ہوش ہو چکی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں پھپھو؟ تقریباً 20 منٹ بعد ان کی آنکھ کھلی، خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا۔ پھر زین نے انہیں متوجہ کیا تو خالی خالی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ کیوں رو رہی ہیں زین؟ مجھے سب سچ بتاؤ، مصفا کون ہے؟ ان کی شادی کیسے ہوئی؟ زین نے ان کے پاس بیٹھتے پوری کہانی بتا دی۔ یہ کیسا ظلم ہے زین؟ کیا مطلب ہے پھپھو؟ زین حیران ہوا۔ اس شخص نے زبردستی نکاح پر مجبور کیا مطاہر کو؟ ابھی بتایا تو ہے کہ ایسا ہی تھا۔ زین، اس شخص کو یہاں بلاؤ، خدا کے لیے۔ انہوں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ پلیز پھپھو، آپ روئیں مت، میں انہیں ابھی بلاتا ہوں۔ اور 5 منٹ بعد کوئی ہلکے سے دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا تو سارا حیات کی نگاہیں اٹھیں تو اٹھی ہی رہ گئیں۔ کتنا بلانا چاہا تھا اس چہرے کو، لیکن حقیقت تھی کہ یہ چہرہ 25 برس سے ان کی نگاہوں کے سامنے سے کبھی اوجھل ہوا ہی نہیں تھا۔ محمد مطاہر اسی شخص کی شبیہ تھا، جبکہ آنے والے کا انداز نارمل تھا، گویا انہیں معلوم تھا کس شخصیت سے ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ زین کہہ رہا تھا کہ آپ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں؟ سارا ستے نم چہرے کے ساتھ ان کے روبرو کھڑی ہوئی۔ تمکنت، غرور اور تنتنا جو کبھی ان کا خاصا تھا سب غائب تھا، وہ صرف ایک ہاری ہوئی عورت کا وجود تھا۔ آپ نے مطاہر کا نکاح زبردستی کروایا مصفا سے؟ وہ بچہ نہیں ہے جسے زبردستی کسی کام کے لیے مجبور کیا جائے۔ باشعور نوجوان ہے، اپنے فیصلے خود کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، وکیل ہے ماشاءاللہ۔ اطمینان قابل دید تھا۔ سارا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ سچائی انہیں کیسے بتائیں جس نے ان کی ہستی کو زلزلوں میں دھکیل دیا تھا۔ اب جاؤں میں یہاں سے؟ اور کچھ پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ظلم ہی نہیں، آپ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، سارا دبے دبے انداز میں چلائی۔ بھائی بہن کا نکاح کروانے کا گناہ؟ مطاہر آپ کا بیٹا ہے۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ فرش پر بیٹھ کے رو پڑی۔ کون سا بیٹا؟ کس کا بیٹا؟ ان کا چہرہ سرخ ہوا۔ کب بتایا تم نے مجھے کہ اس دنیا میں میری کوئی اولاد بھی ہے؟ یہی حقیقت ہے، مطاہر آپ کا خون ہے، بیٹا ہے وہ آپ کا، مصفا آپ کی بیٹی۔ یہ کیسا عذاب ہے؟ میری طرف دیکھو سارا، ان کا انداز مدھم ہوا۔ میں نہیں مانتا کہ مطاہر میرا بیٹا ہے، تم صرف مجھے اذیت دینا چاہتی ہو اور بس۔ خدا گواہ ہے، وہ تڑپ کر ان کے مقابل کھڑی ہوئی۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں، مطاہر اویس آپ کا خون ہے، کچھ کریں اس سے قبل کہ کچھ انہونی ہو جائے۔ وہ بہت دل سے مسکرائے۔ اب وقت آ گیا تھا سارا کو سچائی بتانے کا۔ انہوں نے لب کھولے۔ سارا اور فاروق کی شدید مخالفت کے باوجود حیات دھن کے پکے نکلے اور سارا دلہن بن کر محمد اویس کے نصیب بن گئیں اور گاؤں آ گئیں۔ ایک پل کے لیے تو وہ بھی اویس کی دلکش اور ہینڈسم پرسنالٹی کو دیکھ کر ساکت رہ گئیں۔
لیکن کیا کیا جاتا کہ اس نے زندگی میں اپنے لیے ترجیحات مقرر کر رکھی تھی جن سے انحراف خود اس کے لیے بھی ناممکن تھا۔ یہ تو طے تھا اسے گاؤں میں نہیں رہنا تھا۔ وہ کسی موقع کی طاق میں تھی۔ باوجود کوشش وہ اویس کی شخصیت اور کردار میں کوئی ذرا سی خامی تلاش نہیں کر پائی تھی۔ باکردار غیور انسان جو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، مگر ان کسی میں شاید سارا حیات کا شمار نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک روز اس کے ساتھ اویس کی کمزوری ہاتھ لگ گئی۔ کوثر اس کے بڑے بھائی عبدالرحیم کی بیوی جو اس کی خالہ زاد کزن بھی تھی، ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ کوثر کو کہا محمد اویس کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ عبدالرحیم اور کوثر کا ایک ہی بیٹا تھا عبدالاحد، 1.5 برس کا، جو ہر وقت آمنہ ننند کی گود میں رہتا تھا۔ شادی کے 1.5 ماہ بعد اس رات وہ موقع ہاتھ آ گیا جس کا سارا حیات کو شدت سے انتظار تھا۔ آپ کی خالہ کی کوئی اور بیٹی نہیں ہے؟ نہیں کیوں؟ اویس نے الجھ کر سارا کی طرف دیکھا۔ سوال سیدھا تھا مگر پوچھنے کا انداز بالکل سیدھا نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی جتنا آپ کو اپنی خالہ زاد سے عشق ہے، اگر عبدالرحیم بھائی درمیان میں نہیں ہوتے تو آپ بخوشی ان سے نکاح کر لیتے۔ محمد اویس کے ساتھ باہر کھڑی آمنہ کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ اس کی پڑھی لکھی تیسری بھابھی، جس کا ظاہر بہت خوبصورت تھا مگر باطن اتنا ہی بدبودار، اسے خوبصورت چہرے سے کراہیت محسوس ہوئی تو بھائی پر بھی حیرت ہوئی۔ وہ کیوں اتنی فضول بکواس سن کر خاموش کھڑے تھے؟ منہ کیوں نہ توڑ دیا اس لڑکی کا؟ تم اپنی پیکنگ کر لینا سارا، میں تمہیں انکل کی طرف ڈراپ کر دوں گا۔ محمد اویس کی ٹھہری گمبھیر آواز چند لمحوں بعد ابھری۔ سارا ہکا بکا رہ گئی۔ نہ کوئی صفائی، نہ لعنت ملامت۔ بے یقینی سے محمد اویس کا وجیہہ چہرہ دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی خواہش ہے نا آپ کی؟ پوری کر رہا ہوں۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا سارا حیات۔ وہ بیڈ کے کنارے پر تکیہ سیٹ کرتے نیم دراز ہوئے۔ اپنی منزلوں تک رسائی کے لیے دوسرے کے راستوں میں خار نہیں بچھاتے، کیونکہ جب آپ کسی معصوم کی راہ کھوٹی کرتے ہیں تو منزلیں پھر آپ سے بھی منہ موڑ لیتی ہیں۔ شب بخیر۔ کروٹ بدل کر لائٹ بند کرتے وہ سارا حیات کو ان کی اصلیت بتاتے پرسکون ہو گئے۔ اگلے روز وہ ہمیشہ کے لیے واپس چلے گئیں۔ گاؤں واپسی سے ہفتہ بعد خوشخبری ملی تھی۔ ان کے ہاں ننھے مہمان کی آمد متوقع تھی۔ وہ خوش تھی۔ گائنیکولوجسٹ احمد محمد اویس کے دوست کی بہن تھی، جس کے توسط سے اویس تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ یار بہت بے مروت ہو۔ کاشان نے کال پر اسے ڈپٹا۔ ہوا کیا ہے؟ میں چاچو بننے والا ہوں، تم نے بتایا تک نہیں مجھے۔ اور محمد اویس عجیب سے احساسات میں گر گیا۔ وہ خوشخبری جس پر سب سے پہلے ان کا حق تھا، وہ کسی تیسرے شخص کے منہ سے سن رہے تھے۔ عبدالرحیم، کوثر، عبدالخالق سارا کو لینے گئے تھے مگر اس نے صاف لفظوں میں آنے سے انکار کر دیا۔ بما طلاق وہ مطالبے کے اور میرپور احمر بھائی کے ہاں چلی گئی تھی۔ فاروق بھائی کی حفصہ اس وقت 1.5 ماہ کی تھی، جبکہ احمر بھائی کے 2 بیٹے جڑواں تھے، شارق اور شاہزین کا شعیب ان میں سب سے بڑا تھا۔ محمد مطاہر شاہزین اور شارق سے 6 ماہ چھوٹا تھا۔ محمد اویس نے گھر والوں سے خوشخبری چھپا لی تھی۔ جس روز مطاہر پیدا ہوا، محمد اویس نے تیسرے روز سارا حیات کو طلاق نامہ بما ایک کال کے ارسال کر دیا تھا۔ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے، وقت انہیں ضرور جواب دیتا ہے۔ گزرتے وقت میں وہ کبھی مطاہر سے لاتعلق نہیں رہے تھے۔ وہ اپنے بیٹے سے ہمیشہ غائبانہ رابطے میں رہے۔ مطاہر 1.5 برس کا تھا جب فاروق بھائی کے دوست کا رشتہ سارا کے لیے آیا، مگر شادی صرف 1 سال تک ہی رہی۔ سفیان ہارٹ اٹیک سے جاں بحر نہ ہو سکے اور سارا ہمیشہ کے لیے فاروق بھائی کے ہاں واپس آ گئی، جبکہ عبدالخالق کی حویلی پر قیامت گزر گئی تھی۔ عبدالرحیم اور کوثر روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے تھے، تب مصفہ صرف 3 ماہ کی تھی۔ یوں محمد اویس کی زندگی کا محور وہ 3 ہستیاں بن گئیں: 2.5 برس کا عبدالاحد، 3 ماہ کی مصفہ اور 15 سالہ آمنہ۔ محمد اویس کی ذات کہیں پیچھے رہ گئی۔ وہ عبدالرحیم بن گئے۔ ہاں، جب کبھی وہ محمد مطاہر کے لیے تڑپتے تو وہ چند لمحات میں صرف محمد اویس بن جاتے تھے۔ مطاہر کی تعلیمی مدارج، اس کی شخصیت، حتیٰ کہ اس کی پسند و ناپسند تک سے وہ واقف رہے۔ وہ پر یقین تھے، بھروسہ تھا پاک ذات پر۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ان کے جگر کا ٹکڑا ان کا مطاہر ان کے سینے سے لگے گا۔ پھر آمنہ کی شادی، بچوں کی پیدائش کے بعد عبدالاحد اور مصفہ شہر شفٹ ہو گئے، جہاں احد کی ملاقات انجلین فاروق سے ہوئی۔ جس روز احد نے آمنہ کے سامنے انجی کا ذکر کیا، انہوں نے اس سے اس کا بیک گراؤنڈ پوچھا اور حقیقت جاننے کے بعد سختی سے اسے اس لڑکی سے ملنے سے منع کیا اور اس کی ضد پر سچائی بتا دی۔ احد سچائی جاننے کے باوجود انجلین سے محبت کرنے سے خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ انجلین کی پھپھو کی سچائی جاننے کے بعد بھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس لڑکی کو بنا کسی جواز کے رد کرتا۔
उसे अंजलीन को खुद से बदज़न करना था ताकि वो उसे भूलकर नई ज़िंदगी शुरू कर सके, और उसे मताहिर की सूरत में वो जवाज़ मिल गया अंजलीन को खुद से बदज़न करने का। हालांकि वो जानता था अंजलीन बहुत सादा सोच की मालिक है और मताहिर को नहीं जानता था। उसने जो चाहा वही हुआ, लेकिन इससे आगे जो भी हुआ वो किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। मुसफ़्फ़ा का अगवा अवैस के असाब पर बम धमाका साबित हुआ, मगर मताहिर का नाम सुनकर वो पुरसुकून हुए। उन्हें अपने खून पर भरोसा था, अपने बेटे के किरदार पर इसी तरह यकीन था जैसे खुदा की वादानियत पर। उन्हें किसी तरह से मताहिर के ऑफिस के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहली बार जवान कड़ियल बेटे को रूबरू देखकर उनका दिल कैसे बेताब हुआ था, ये या तो मोहम्मद अवैस का दिल जानता था या फिर उनका रब। उनका दिल चाहा वो उसे सीने से लगाकर 25 साल तशनगी मिटा दे। मताहिर की आंखें, रंगत, कद काट उन्हीं के जैसा था। वो किस कदर एहतराम और नरम लहजे में बोलता था। उन्हें खुद पर रश्क आया, अपने नसीब पर प्यार आया। कातिब तकदीर के हुजूर दिल सजदा रेज़ हुआ। इसी वक्त उन्होंने एक फ़ैसला किया, मोहम्मद मताहिर और मुसफ़्फ़ा अब्दुल रहीम के निकाह का फ़ैसला। घर वापसी पर जब उन्होंने आमना और आहत को मुसफ़्फ़ा के निकाह की खबर दी तो दोनों हैरान रह गए। भाई, ये आपने क्या किया है? जानते नहीं हैं क्या आप इस ख़ानदान को? आमना को सदमा हुआ, लेकिन वो मुतमईन थे। तुम्हें मुझ पर एतमाद है आमना, खुद से भी ज़्यादा। और अब्दुल अहद, आपको एतमाद है अपने बाबा और उनके किरदार पर? अब वो बेटे से मुखातिब थे। मुझे आप पर, आपके किरदार पर खुद से भी बढ़कर एतमाद है। क्या मैं कुछ बुरा कर सकता हूँ? मुसफ़्फ़ा के साथ बारी बारी दोनों को देखा। बिल्कुल नहीं। दोनों के मुंह से बेसाख्ता निकला तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। तो तुम लोगों को मोहम्मद मताहिर पर भी ऐसा ही अंधा एतमाद करना चाहिए। उनके चेहरे की अलवही मुस्कान अहद और आमना के लिए अचंभे का बाइस थी। आप इतने यकीन से कैसे उस लड़के को देख सकते हैं? इसका नाम मोहम्मद मताहिर अवैस है आमना, वो मेरा बेटा है, तुम्हारा भतीजा, और अहद तुम्हारा भाई। उनका लहजा नम हुआ। आप सच कह रहे हैं भाई? आमना बेताबी से उनके पास बैठी, लहजा कपकपा रहा था। मोहम्मद अवैस ने आंसू पोंछते हुए सर हिलाया। हाँ आमना, वो तुम्हारा भतीजा है। मुझे यकीन है वो कभी कुछ गलत नहीं करेगा। ये एक बाप का ईमान है। और उनका यकीन किस कदर पुख्ता था, उसका फ़ैसला भी जल्दी हो गया था। फिर मुसफ़्फ़ा वापस आ गई, मगर जो उसने हरकत की उसने सबको बौखला दिया। मोहम्मद मताहिर मुसफ़्फ़ा अब्दुल रहीम के लिए इतना अहम था, इसकी तवक्का कम अज़ कम किसी को भी नहीं थी। हॉस्पिटल में ज़ैन के साथ आई सारा को देखकर उन्होंने मुंह मोड़ लिया था, और अब सारा के सामने पूरी सच्चाई बताते खामोश हुए तो कमरे में सिर्फ सारा की सिसकियाँ थीं। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मैं गलत थी, मेरा नज़रिया गलत था, मैं आपकी गुनहगार हूँ। सारा ने हाथ जोड़े। मैंने आपको मताहिर से अलग करके उसके साथ जुल्म किया। वो कभी ज़िंदगी में खुलकर नहीं मुस्कराया। मैं पहले समझती थी उसकी तबीयत ही ऐसी है, मगर उस रोज़ मैंने सुन लिया। वो शाह के सामने एतराफ़ कर रहा था वो बाप को मिस करता है, उनकी मौजूदगी महसूस करता है। वो सच्चा था, उसके दिल की गवाही सच्ची थी। उसने उसे भी ये बात तस्लीम नहीं करने दी कि उसका बाप दुनिया में नहीं, और इसमें सारा कमाल आपकी मोहब्बत और दुआ का है। अभी जो कुछ आपने बताया उसकी रोशनी में तो यही मालूम होता है कि मताहिर के गिर्द आपकी मोहब्बत और दुआओं का इस कदर गहरा साया है जिसमें मेरी मोहब्बत दाखिल हो ही नहीं सकती। दरवाजे के पार खड़े ज़ैन ने बेसाख्ता मताहिर का चेहरा देखा, जो शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख हो रहा था, जबकि अंजलीन फ़ारूक बाकायदा रो रही थी। मैं ना अच्छी बीवी बन सकी, ना माँ। मेरा बेटा मेरी खुशी की खातिर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी से दस्तबरदार हो गया। मैं माँ हूँ। इसके चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़ सकती हूँ। मोहम्मद मताहिर मुसफ़्फ़ा अब्दुल रहीम से कितनी वालियाना मोहब्बत करता है। कैसी माँ हूँ मैं, जिसने अपनी औलाद को खुशी का एक लम्हा तक नहीं दिया। बाप के होते हुए इससे सच्चाई छुपाई। मुसफ़्फ़ा इसकी बीवी है, मगर वो मेरी खुशी की खातिर उससे दोस्त की बहन कहता रहा, और वो लड़की जिसकी आंखों में मैंने अपने बेटे का अक्स देखा, उसे इस हाल तक पहुंचाने वाली भी मैं हूँ। मेरे किए की सज़ा अंजलि को मिली। मुसलसल गरिया वो जारी से उनकी आंखें सूज चुकी थीं। भीगे चेहरे से अवैस का जब गुलाबी पड़ता चेहरा भी सामने था। मैंने नाहक बहतान लगाया आप पर, ये जानते हुए भी कि आपको भाभी से कितनी खालिस मोहब्बत थी, मगर अना इंसान से वो सब करवा देती है जो इंसान कभी करना नहीं चाहता। आपने कहा था जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब ज़रूर देता है। देखिए अवैस, आज वक्त ने कैसे मेरा बहतान मेरे मुंह पर मारा है। मैंने अपनी आज़ादी के लिए एक पाकीज़ा रिश्ते को रगीदा, और 25 साल बाद वक्त ने वही अल्फाज अहद अब्दुल रहीम से कहलवाए। इन लोगों के लिए जिनके रिश्ते की तकद्दुस की गवाही मैं कसम खाकर दे सकती हूँ। वो अल्फाज जो अब्दुल अहद ने बोले वो उसके नहीं मेरे थे। कसूर
وار عبدالاحد نہیں، سارا حیات ہے۔ کاش اویس، کاش آپ اس وقت کچھ بولتے تو شاید میرے دل و دماغ سے نکل جاتے، مگر 25 سال سے آپ نے مجھے ایک اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بے ساختی میں کیا گیا اعتراف اویس کے ساتھ باہر کھڑے تینوں نفوس کو حیران کر گیا۔ مجھے اتنے برس بعد اپنے سفر کی رائے گانی کا احساس ہو رہا ہے۔ جنون کی منزلیں شاید ہوتی ہی شراب ہے، جو حسد اور بغض کی طرح ہی ایک بیماری ہے، جو اس میں مبتلا انسان کا سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ اعتدال ہی اہل عقل کا شیوا ہے، اور جنوں مجنوں دیوانوں کا۔ آپ دیکھیں نا اویس، کیا پایا میں نے اتنے برسوں میں۔ انہوں نے ہاتھ پھیلائے۔ محمد اویس ان ہاتھوں کو چھونے کا حق برسوں قبل کھو چکے تھے۔ ان کی پرسکون نگاہیں سارا حیات پر جمی تھیں۔ وہ ایک شخص مجھے ساری عمر ترسے گا، نصیب اس کے کہ اس نے مجھے گنوانا تھا۔ مصفا کو ہوش آ گیا تھا۔ سبھی لوگ اس سے مل چکے تھے، ماں سوائے مطاہر کے۔ شام میں وہ گھر چلی گئی۔ اس کی نگاہیں آخری وقت تک مطاہر کو تلاشتی رہیں، مگر مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ اس کا دل رو دیا۔ اگلے روز محمد اویس نے شعیب، رانیہ کے علاوہ شاہزین، مطاہر سب کو انوائٹ کیا تھا۔ وہ سب لوگ مطاہر کے علاوہ صبح سے ادھر ہی تھے۔ سارا نے مصفا کے ڈریسز بھجوائے تھے، جن میں سے سیاہ اے لائن شرٹ اس وقت پہنی ہوئی تھی۔ آمنہ مسرور سی چہکتی پھر رہی تھی۔ شاہزین تو مصفا کی دوست ارم کو دیکھ کر ہی فدا ہو گیا تھا، جبکہ مصفا بے دلی سے ان سب کو خوشگپیوں میں مصروف دیکھ رہی تھی۔ انجلین نے اس کی کیفیت دیکھتے اسے سب کے درمیان لا بٹھایا۔ سلور ٹاپس اور کلائی میں سلور 8-9 چوڑیاں تھیں۔ ہلکی پھلکی سی تیاری میں چہرے پر زردی سی تھی، مگر وہ پھر بھی انجلین کو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی۔ مطاہر گاڑی باہر پارک کرتے دبے قدموں دروازے سے اندر داخل ہوا۔ عبدالاحد نے ڈرائنگ روم میں براجمان ینگ پارٹی کو مصروف دیکھ کر راستہ کلیئر ہونے کا اشارہ کیا تو وہ تھینکس کہتے محمد اویس کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ان سے اکیلے میں ملنا تھا، اسی لیے عبدالاحد سے کہا تھا کہ اس کی آمد کی اطلاع کسی کو نہ ہو۔ اتفاق سے اس نے بھی اس وقت سفید شلوار کے ساتھ بلیک کرتا پہنا ہوا تھا، جس پر سلور نفیس سی کڑھائی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ اندر جاتا، احد نے اس کی کلائی تھامی۔ مطاہر نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جیسے میں نے تمہاری مدد کی ہے، بدلے میں تم بھی میری سفارش کر دینا پلیز۔ اوکے، اب راستہ دو۔ اور راستے سے ہٹا تو وہ گہری سانس لیتے ہلکے پھلکے سے انداز میں دستک دے کر اندر داخل ہوا تو دل شدت سے دھڑک اٹھ رہا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر محمد اویس نے دروازے کی طرف دیکھا تو چہرہ جگمگا اٹھا، جبکہ ایسا ہی حال محمد مطاہر کا تھا۔ آج وہ خود کو خوش قسمت تری سے انسان سمجھ رہا تھا۔ برسوں بعد وہ اس ہستی کے سامنے تھا، ان کے سینے سے لگ کر اس لمس کو محسوس کرنے والا تھا، جن کی موجودگی اس کے لاشعور میں آکٹوپس کی مانند جکڑی تھی۔ 25 برس بعد بیٹا باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ باپ نے نم آنکھوں سے بازو واگ کیے تو بیٹا ان کے کھلے بازوؤں میں کسی نومولود کی طرح سما گیا۔ کیا دنیا میں اس خوشی اور راحت سے بڑھ کر بھی کچھ تھا جو اس وقت محمد اویس کو جوان بیٹے کے سینے سے لگ کر ملی تھی؟ کیا اس نعمت کا وہ کبھی شکر ادا کر سکتے تھے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ انہوں نے دل سے اعتراف کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں سمیٹتے اس کی پیشانی چومی۔ میری زندگی، میرے دل کا سکون، میرا محمد مطاہر۔ انہوں نے محبت سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوما۔ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دے سکیں گے؟ مطاہر نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں ان کے ہاتھ تھامے۔ بولو میری زندگی۔ آپ پلیز مما کو معاف کر دیں، وہ بہت گلٹی ہیں، اور ماموں بھی۔ میں کسی کے لیے دل میں رنجش نہیں رکھتا میرے بیٹے، وہ سنجیدہ ہوئے۔ میں نے انہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تمہاری پیدائش ہوئی تھی، بلکہ اب تو میں ان کا احسان مند ہوں۔ وہ کیسے بابا؟ مطاہر کے لبوں سے نکلا لفظ بابا انہیں نہال کر گیا۔ بے ساختہ مطاہر کا ہاتھ چوما۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں اس کا احسان مند ہونے کے لیے کہ دنیا میں ایسا کڑیل جوان بیٹا جو مجھے بابا پکارتا ہے؟ اگر وہ چاہتی تو مجھے اس خوشی سے محروم بھی کر سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیا یہ احسان کب ہے؟ تبھی زین کے ساتھ انجلین اور پوپو کے دونوں بیٹوں نے کمرے میں ہلہ بول دیا۔ اوف بھیا، آپ یہاں چھپے بیٹھے ہیں؟ نمل نے لاڈ سے اس کا بازو تھاما۔ چھپا نہیں ہوں بیٹا، بس بابا سے بات کر رہا ہوں۔ اسے نرمی سے نمل کا گال تھپکا۔ ہیلو، باہر نکلو، پوپو بلا رہی ہیں۔ زین نے اسے گھسیٹا۔ اگلے 2 منٹ میں زین نے اسے ڈرائنگ روم کے صوفے پر صفا کے قریب پٹکا۔ فساد کی جڑ، بیٹھو ادھر، اتنا اکڑ کس خوشی میں رہے ہو؟ اللہ کو مانو، کیوں مجھ غریب پر بہتان لگا رہے ہو؟ مطاہر نے مصفا کو دور کھسکتے دیکھ کر زین کو گھورا۔ وکیل غریب نہیں ہوتے جناب۔ انجلین نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ احد نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا، جو صبح سے اسے بری طرح نظر انداز کر رہی تھی۔ وکیل تو لوگوں کی کھال تک سے پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ رانیہ بھابی نے بھی انجلین کی تائید کی۔ لوگ کہتے ہیں پولیس اور ڈاکٹر سے اللہ بچائے، مگر میں کہتا ہوں اللہ وکیلوں سے کوسوں دور رکھے۔ زین نے خاصی سنجیدگی سے کہا تو سبھی ہنس دیے، جبکہ مطاہر نے سب کو گھورا۔ کر لو
सब लोग मेरी इज्जत ख़राब। शायद ज़िंदगी में ऐसा मौका दोबारा कभी ना मिले तुम लोगों को, खफगी से कहते बाजू सीने पर लपेटे। प्लीज़ यार मेरी भी कोई सिफारिश कर दे, हाई कोर्ट में थोड़ी रहम की अपील हो। अब्दुल अहाद ने लाताल्लुक़ बैठी अंजलीन को देखते मतलजे लहजे में गोया सबसे दरख्वास्त की, जिसके लिए मर्दों की तरह लड़ नहीं सकते उसके लिए औरतों की तरह रोना छोड़ दो। मताहिर ने दरपर्दा उसे हरी झंडी दिखाई। अहाद ने सदमे से उसे देखा। तुमसे बेवफाई की उम्मीद नहीं थी मताहिर, और मुझे इससे वफा की कोई उम्मीद नहीं, अंजलीन ने खासे चुपते लहजे में कहते मताहिर को घूरा, जो मुसफ़्फ़ा से लाताल्लुक़ सा बैठा था, जबकि अब्दुल अहाद अंजलीन को अपनी हमनवा होते देख कर चहका। उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी। बेवफा दोस्त, मैंने तुम्हारा आइडियल पूछा था, तुम भी मेरा पूछ लो। शाहज़ैन ने ढिठाई से मताहिर को अब्रू के इशारे से इरम की तरफ मुतवज्जा करते हुए कहा, तो इसने बामुश्किल मुस्कुराहट दबाई। तो दोस्त अकेले में पूछूं या सरे महफिल? अकेले में क्या फ़ायदा, सरे महफिल पूछो, मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। क्या खुद एतमादी तीसा भी खिलखिलाकर हंस पड़े, जबकि इरम ने गैर महसूस अंदाज में रुख कदरे मोड़ लिया था। वो जब से आई थी मुसफ़्फ़ा के देवर की निगाहों को खुद पर महसूस कर रही थी। ज़ैन इसकी हरकत पे बेसाख्ता हंस पड़ा। ये जो दिल में क़याम करते हैं यही जीना हराम करते हैं। मताहिर ने इसकी निगाहों की चोरी पकड़ ली थी। बरजस्ता शेर पड़ा तो वो वाह वाह मुकर्रर से ड्राइंग रूम गूंज उठा। मुसफ़्फ़ा थोड़ी देर कबल वाली अफसुर्दगी बुलाए गुलाबी पड़ते चेहरे के साथ हाथों के प्याले में चेहरा टिकाए सबकी शरारतों से महफूज हो रही थी। ऊंचे लहजे मजबूत सराफे के मालिक मताहिर के पहलू में बैठी वो बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। यंग पार्टी की निगाहें बार बार भटक कर इन दोनों का तवाफ़ कर रही थी। वो दोनों साथ बैठे बहुत प्यारे लग रहे थे। ज़ैन बामुश्किल खुद को कोई शोक जुमला कहने से बाज रख रहा था, क्योंकि उसे मालूम था अभी जो मुसफ़्फ़ा मताहिर के पहलू में सुकून से बैठी है सर पर पाँव रख कर भाग जाएगी, और अभी इसका दिल इस खूबसूरत मंजर से भरा नहीं। तुम बताओ शाह। अपना आइडियल गैर महसूस अंदाज में फ़ोन मेज़ पर रखने के बहाने वो थोड़ा मुसफ़्फ़ा के करीब हुआ, मगर वो मुतवज्जा नहीं थी। मताहिर ने दिलचस्पी से इसका इनेमाक देखा तो लबों को मुस्कान छू गई। मेरा आइडियल? शाहज़ैन ने कमाल अदाकारी करते निगाहें बारी बारी लड़कियों पर टिकाईं। मुसफ़्फ़ा पर ग़नूदगी छाने लगी थी। मेडिसिन की वजह से नींद से बोझल होती आंखों को बमुश्किल खोले वो इस महफिल को मिस नहीं करना चाहती थी। मताहिर ने नरमी से उसका सर अपने इशारे से टिका दिया। मुसफ़्फ़ा ने बिना किसी मज़ाहमत के इसके इशारे से सर टिकाते पलकें मूंद ली। अंजलीन तो मेरे आइडियल के आसपास भी नहीं भटकती, ज़ैन ने मुंह बनाया। अहाद ने इसे मुक्का दिखाया, मगर सामने भी ज़ैन था। उसने मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हाथ हिलाते उसकी धमकी को चुटकियों में उड़ा दिया। निमल और सुंबल मेरी बेटियों जैसी हैं। रानिया भाभी, हूर और अंजी चिल्लाई। शादी से कबल बेटियां चुप करके मेरा आइडियल सुने। ज़ैन ने सबको घूरा। तुम क्यों खामखा फजूल सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो? सीधी तरह नाम फूट दो, कौन पसंद है? अंजलीन ने इसे घूरा। तुम अपनी सोच बंद रखो तो मैं कुछ बोलूँ ना, हर दूसरी बात पर तुम्हें एतराज़ होने लगता है। मेरी तौबा। अंजलीन ने दोनों हाथ जोड़े। हार मानी, अब कुछ नहीं बोलूँगी, बस अब हाथ खोल लो, बताने वाला हूँ, शाहज़ैन ने कमाल इत्मीनान से कहा। अब इरम इसकी निगाहों के हिसार में थी। वो बेचारी शर्म से दोहरी हुई जा रही थी। खातून, आप ज़मीन पर क्या ढूंढ रही हैं? ज़ैन ने मसनूई संजीदगी से इरम को बराह रास्त मुखातिब किया तो इसने बेसाख्ता निगाह उठाकर ज़ैन की तरफ देखा, और यही वो चाहता था। आंखें गहरी सिया झट से कहा तो इसकी बेईमानी पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। सबसे बुलंद कह के तो मताहिर का था। मुसफ़्फ़ा हड़बड़ा कर जागी तो खुद में सिमट सी गई। वो मताहिर कितना करीब थी। वो तेज़ी से उठ गई जबकि मताहिर ने इसे जाते देखा। वो खुद मुसफ़्फ़ा से बात करने के लिए किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था जब वह अकेली होती। इसने एक नज़र अंजलीन और ज़ैन को एक दूसरे के कुशन मारते देखा, फिर चुपके से उठकर मुसफ़्फ़ा के कमरे में चला आया और बेड पर टांगे लटकाए सर झुकाए बैठी थी। कैसी हो? मताहिर दबे कदमों चलते इसके पास आ बैठा। मुसफ़्फ़ा ने बहते आंसुओं से इसकी तरफ देखा तो निगाह में शिकवे मचल रहे थे। अब भी ना आते, एक ही बार कब्र पर फूल चढ़ाने आते। मुसफ़्फ़ा, मताहिर ने जब से गहरी सांस लेते उसकी तरफ देखा। तुम्हें एहसास है कितनी तकलीफ़ दी है तुमने मुझे? उसके आंसू चुनते इधर से भी शिकवा हुआ। इतनी बड़ी हरकत करते तुम्हारा दिल एक पल के लिए नहीं कँपकँपाया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? खुश रहते आप, खुद ही कहा था आपको फ़र्क नहीं पड़ता मेरे जाने से। दुपट्टे से चेहरा रगड़ते अंदाज में खफगी थी। पहले तुम रोना बंद करो। नहीं हो रहा, क्या करूं? इसने बेबसी से कहा तो मताहिर को हंसी आ गई। मुसफ़्फ़ा ने पहली बार इसे हंसते देखा था। मबहूत सी हो गई, आंसू ठठरा गए। तुम्हारे आंसू रुकने के लिए क्या मुझे हंसना पड़ेगा? मताहिर ने शरारती अंदाज में कहा था। मुसफ़्फ़ा ने जेब कर निगाहें झुका ली। मताहिर
घुटना मोड़े, पंजे के बल इसके सामने ज़मीन पर बैठा। मुसफ़्फ़ा ने हैरत से उसकी इस हरकत को देखा। तुम्हें मुझे बुलाने के लिए खुद को अज़ियत देने की ज़रूरत नहीं है मुसफ़्फ़ा, क्योंकि तुम्हारी तकलीफ़ से मेरी जान पर बन जाती है, मेरी सांसें थमने लगती है। तुम जब जब मुझे पुकारोगे अपने पास पाओगे। आप हॉस्पिटल क्यों नहीं आए थे? मैंने कितना इंतज़ार किया था। तुम्हारी निगाहों से ओझल ज़रूर था मगर दूर नहीं। मताहिर ने इसके नरम व नाजुक हाथ अपने हाथों में थामे। मोहम्मद मताहिर को मुसफ़्फ़ा मताहिर के जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मुझे पुकारा और मैं ना आऊँ तो जो दिल चाहे सज़ा देना, मगर वादा करो खुद को भी अज़ियत नहीं दोगी। आपको भी एक वादा करना पड़ेगा। बोलो कौन सा वादा? इसने नरमी से मुस्कुराते हुए इसकी हौसला अफजाई की। आप किसी गोरी लड़की की तरफ कभी भी नहीं देखेंगे। मुसफ़्फ़ा के मुंह से निकले जुमले को सुनकर मताहिर बेसाख्ता हंसा और इस शिद्दत से हंसा कि आंखों में पानी आ गया। मुसफ़्फ़ा लब भींचे उसकी बेसाख्ता हंसी देखती रही। कुछ लोगों की हंसी इतनी अनमोल भी हो सकती है कि वो अगले को खुद से बेगाना ही कर दें। मुसफ़्फ़ा को हैरत हुई। वादा बिल्कुल नहीं देखूंगा। वो फिर से मुसफ़्फ़ा के बराबर बैठा। गोरा रंग तो मुझे बिल्कुल अपील नहीं करता। उसने मुसफ़्फ़ा का सांवला सलोना चेहरा निगाहों की गिरफ्त में लिया। और रह गई हायर क्वालिफाइड लड़कियां तो मेरी तौबा, इसने कानों के लू को छुआ। मेरी बीवी इतनी पढ़ी लिखी हो कि मुझे बस एक खूबसूरत नज़म लिख कर दे सके, इतना ही काफ़ी है। मुसफ़्फ़ा का चेहरा तेज़ी से गुलाबी हुआ, यानी वो उसकी लिखी नज़म पढ़ चुका था। मज़ीद कोई गारंटी चाहिए तो ले लो। मुसफ़्फ़ा ने बेसाख्ता सर को नफ़ी में जंबिश दी। पक्का ऐसा ना होगा कल के तुम्हें और ख़दशात सताने लगे। वो उसे छेड़ रहा था। आप मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हैं? क्या तुम्हें गुस्सा करना आता है मुसफ़्फ़ा? मताहिर ने दिलचस्पी से इसका चेहरा देखा, जहाँ इस वक्त मोहब्बत की अलवही चमक ने इसका चेहरा रोशन कर रखा था। जी बहुत गुस्सा आता है मुझे। इसने मताहिर को धमकाने के अंदाज में बावर कराना चाहा, मगर मताहिर की निगाहें अपने चेहरे पर महसूस करते पलकें झुका लीं। मताहिर ने इसका बायां हाथ थाम कर ऐन दिल के मुकाम पर रखा। याद है मुसफ़्फ़ा, हमारी पहली मुलाकात में तुमने इसी हाथ से मेरे दिल पर दस्तक दी थी। आपको इतनी पुरानी बात याद है? मुसफ़्फ़ा ने बेयकीनी से पूछा। इतनी पुरानी तो नहीं, सिर्फ 6 माह 2 हफ्ते और 8 घंटे। क्यों तुम्हें याद नहीं वो सीन? मुझे कुछ नहीं याद। सर झुकाते मताहिर के हाथ से हाथ निकाला। मगर मुझे सब याद है। मताहिर मुस्कुराया, क्योंकि इसके बाद मुझे एक शेर ने बड़ी शिद्दत से तुम्हारा एहसास दिलाया था। मुसफ़्फ़ा ने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। नीमे शब दुआए लब तहज्जुद की इबादत में मैंने तुम्हें मांगा फजर की अज़ानों तक।